السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لے کر آئی ہوں آپ سب کے لیے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ سب کو یہ ناول پسند آئے گا۔ ناول جو ہے وہ ابھی آغاز سے تو کافی اچھا لگ رہا ہے، امید ہے آگے بھی کہانی اچھی ہی جائے گی۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کا نام ہے تیرا ساتھ میری حیات، مصنفہ ہے کرن چودھری، اور آپ سب سنے جا رہے ہیں اس کی قسط نمبر 2۔ ایان آفس کے وقت پر تیار ہوا اور ناشتے کی ٹیبل پر آ گیا۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں مزید جاب پر رکھیں گے؟ آکاش ملک نے طنز کیا۔ ڈیڈ وہ مجھے کیا نکالیں کہ ان کی جاب ان کے منہ پر مار کے آؤں گا۔ ایان نارملی بولا تو آکاش ملک چڑ گئے۔ تم چاہتے کیا ہو ہم سے اور کتنا رسوا کرو گے ہمیں؟ آکاش ملک اس سے بری طرح تنگ آئے ہوئے تھے۔ مام یہ ناشتے کی ٹیبل ہی ہے نا جسے آپ کے ہسبینڈ نے کورٹ کا وٹنس باکس بنا ڈالا ہے، ہر روز ان کا نیا سوال نامہ تیار ہوتا ہے۔ ایان زج ہو کر بولا۔ تو تم اپنی حرکتیں سدھار لو، رائنا بیگم ڈپٹ کر بولی۔ اوہ میں تو بھول ہی گیا تھا، آپ بھی انہی کی وائف ہیں، ایان نے طنزاً کہا۔ انایا چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی۔ آکاش ملک نے سخت نظر اس پر ڈالی۔ ناشتہ کر کے وہ اٹھ کے چلا گیا۔ گاڑی نائک سافٹ ویئر کمپنی کے پارکنگ لاٹ میں رکی اور آرام سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ آج اس کے ہاتھ میں بیگ نہیں تھا۔ ساریہ نائک بہت غصے میں لگ رہی تھی، مطلب ورکرز کی شامت آئی ہوئی تھی۔ ویلکم مسٹر ایان، ساریہ نائک اسے دیکھتے ہوئے طنزاً بولی۔ ایان نے کندھے اچکائے اور اس کی طرف بڑھا۔ ورکرز اور آفیسرز کے رنگ فک ہوئے تھے۔ یو آر، ساریہ نائک بولنے لگی تھی جب ایان نے اس کی بات کاٹی اور ریزگنیشن لیٹر ٹیبل پر پھینکا۔ عزت دل سے ہوتی ہے ساریہ نائک، زبان سے صرف خوشامد ہوتی ہے، اور ایان ملک خوشامد نہیں کرتا۔ ایان روکھے لہجے میں فرینچ میں بولا تھا۔ تمہارے لیے یہاں کسی کے دل میں عزت نہیں ہے، صرف ڈر ہے۔ ایان اس کے متغیر ہوتے چہرے کی پرواہ کیے بغیر بولتا رہا۔ ساریہ نائک ضبط کی انتہا پر تھی۔ کسی کے دل میں ڈر پیدا کرنا آسان ہے اور عزت پیدا کرنا مشکل ہے۔ ایان استہزائیہ ہنسا تھا۔ ان سبھی لوگوں کو آپ کا ڈر نہیں ہے، جاب جانے کا ڈر ہے، تبھی آپ سے ڈرتے ہیں اور آپ جیسے لوگ اسے اپنا کمال سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایان نے تمسخر سے اسے دیکھا۔ ساریہ نائک کا مارے خفت کے برا حال تھا۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، وہ دہاڑی تھی۔ ایان اسے غصے سے گھورتے ہوئے آفس بلڈنگ سے نکل آیا۔ اس کا رخ اپنے ایک دوست کی طرف تھا۔ وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کی سوچ رہا تھا۔ اسے بالاج نائک کو ہرانا تھا اور اس نے ٹھان لیا تھا۔ یہ رہا اس لڑکی کا ایڈریس، اس سٹور پر وہ جاب کرتی ہے۔ اینا نے فخریہ نظروں سے آکاش ملک کی طرف دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔ بہت خوب، وہ مبہم سا مسکرائے۔ رائنا بیگم آپ بھی چلیں، آکاش ملک انہیں کہہ کر چینج کرنے کی غرض سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی کیلگری کی شفاف سڑکوں پر دوڑتی جا رہی تھی۔ اینا پچھلی سیٹ پر بیٹھی کچھ ہی دیر میں لگنے والے تماشے کی منتظر تھی۔ وہ اس وقت جاب پر ہوگی، اینا نے کہا تو آکاش ملک نے گاڑی مارکیٹ کی طرف موڑ لی۔ سٹور پر رک کر وہ اترے اور رائنا کے ہمراہ چلتے ہوئے اندر آ گئے۔ وہ کسٹمرز کو ڈیل کر رہی تھی۔ بات سنو لڑکی، آکاش ملک نے گاگلز اتارتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا۔ وفا سنجیدگی سے ان کی طرف بڑھی۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے، ہمارے ساتھ چلو، آکاش ملک نے گویا حکم دیا تھا۔ وفا ظہیر صاحب کو بتاتی ان کے ساتھ باہر آ گئی۔ آکاش ملک گاڑی میں بیٹھے اور چند قدم پر کافی شاپ کے سامنے گاڑی روک کر اتر آئے۔ وفا کو رات کا وہ آخری پہر یاد آیا جب وہ ایان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ تم ایان کو چھوڑنے کے کتنے پیسے لوگی؟ جتنے پیسے بھی چاہیے اس چیک میں لکھ لو اور اس کی جان چھوڑ دو۔ آکاش ملک ہر لحاظ بالائے طاق رکھ کر روکھے پن سے مخاطب ہوئے۔ وفا نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو، وفا سادگی سے سنجیدہ لہجے میں بولی۔ ہماری سب سے بڑی پریشانی تم ہو، تمہارے جیسی لڑکی کو ہم بہو تسلیم نہیں کر سکتے۔ آکاش ملک چبا چبا کر بولتے اسے چھلنی کر گئے تھے۔ وفا نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ تنہا لڑکی پر بد کردار کا ٹیگ کیوں لگ جاتا ہے وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ آپ میرے کردار کی بات اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وفا نے سوال کیا تھا۔ تم جیسی لڑکیاں پیسوں کے لیے ہی امیرزادوں کو پھانستی ہو، گھر سے کسی اور کے لیے بھاگ کے آئی اور دبوچ لیا ہمارے بیٹے کو۔ آکاش ملک چبھتے لہجے میں بول رہے تھے۔ انف ڈیڈ، ایان سنجیدگی سے بولا تو آکاش ملک نے چونک کر سر اٹھایا۔ آپ وفا کے کردار کو تول نہیں سکتے، میں نے کل بھی کہا تھا، مجھے وفا کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سننا۔ ایان چبا چبا کر بول رہا تھا۔ اور
تمہیں جو بھی کہے گا اس کے ساتھ چل پڑو گی؟ عقل نام کی چیز کو استعمال میں لے آؤ۔ ایان کی توپ کا رخ وفا کی طرف ہوا تھا۔ وفا نے بھیگی آنکھوں سے سر جھکا لیا۔ میری لائف ہے، پلیز مجھے مجبور مت کریں کہ میں وفا کو لے کر شفٹ کر جاؤں۔ ایان نے سختی سے کہتے ہوئے وفا کی کلائی تھامی اور لے گیا۔ دیکھ لی اپنے لاڈلے کے کرتوت۔ آکاش ملک سیخ پا ہوتے ہوئے کافی شاپ سے نکلے۔ ایان ان کی گاڑی سے دور وفا پر برس رہا تھا۔ وفا کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ آج کے بعد تم مسز ایان ملک ہو۔ جب تک میں نہ کہوں تم کسی سے کچھ نہیں کہو گی۔ ایان آخری بات قدرے سختی سے بولا تھا۔ آپ ختم کریں اس سلسلے کو۔ میں بار بار اپنے کردار کی اڑتی دھجیوں کی تکلیف محسوس نہیں کرنا چاہتی۔ وفا کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر گرے تھے۔ ایان کو سخت پچھتاوے نے آ گھیرا۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایان نے اس کے آنسو بے اختیاری میں اپنے پوروں پر چن لیے۔ آکاش ملک نے غصے سے گاڑی سٹارٹ کی اور زن سے دوڑا لی۔ آئی ایم سوری فار دیٹ، ایان نے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا۔ وفا کے رخسار پر رات کے تھپڑ کے نشان اب بھی موجود تھے۔ اپنے لیے بولنا سیکھو پلیز، ایان سنجیدگی سے بولا تھا۔ وفا خاموشی سے پلٹ گئی۔ ایان نے دور تک اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہے۔ ایان کو جانے کیوں دکھ نے گھیر لیا تھا۔ ظہیر صاحب نے وفا کی خاموشی دیکھتے ہوئے کچھ نہ پوچھا۔ جاب کے بعد وہ اپارٹمنٹ میں بند ہو گئی۔ جانے کیوں ہر طرف میرے کردار کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ وفا بے حد دکھی لگ رہی تھی۔ سنگل بیڈ پر گھٹنوں کے اوپر سر رکھے وہ افسردہ نظر آ رہی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وفا بستر سے اتر کر دروازے کی سمت بڑھی۔ دروازہ کھولا تو ظہیر صاحب کے ساتھ ایان بھی تھا۔ وفا ایک طرف ہٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا کل کیا ہوا وفا بیٹا، تمہارے رخسار پر یہ کیسا نشان ہے؟ ظہیر صاحب اور ایان بیڈ کے ساتھ رکھی 2 سنگل کرسیوں پر تشریف فرما چکے تھے۔ اور آج کون لوگ تھے جو تمہیں ملنے آئے تھے؟ تمہیں اپنے شوہر پر بھروسہ کرنا چاہیے، ظہیر صاحب سنجیدگی سے بولے۔ وفا نے پلکوں کی باڑ اٹھائی تو ایان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زندگی کو جینا سیکھو، ابھی تو تمہاری ہنسنے کی عمر ہے وفا بیٹا، ظہیر صاحب متفکر سے بولے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے واپس پلٹ گئے۔ آپ میرے پیرنٹس کی وجہ سے پریشان ہیں؟ ایان نے اسے نظروں کے حصار میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وفا اداسی سے بولی۔ اپنے کردار کی پارسائی پر اب میرا بھی یقین ڈگمگانے لگا ہے، وفا آزردگی سے بولی تھی۔ پریشانی دکھ اس کے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا۔ لوگ تو باتیں کرتے ہی ہیں، ویسے آپ پرواہ کرتی تو نہیں ہیں، ایان نرمی سے بول رہا تھا۔ ہر زبان سے ایک ہی بات انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، وفا سنجیدگی سے بولی اور بالکونی میں چلی آئی۔ ایان بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ آسمان آج قدرے صاف تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ظہیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایان نے نظریں اس کے چہرے پر رکھی۔ آپ مت آیا کریں، میری عادت بگڑ گئی تو مجھے تکلیف ہوگی۔ ایان خاموش رہا۔ میں آپ کے لیے نہیں آتا، خود کے لیے آتا ہوں، ایان تیکھے لہجے میں کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ وفا نے پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ایان اس کی زندگی میں کہیں نہیں تھا، نہ وہ اسے اپنے تخیلات میں بسانا چاہتی تھی۔ وفا نے گہری سانس لے کر آسمان کی سمت دیکھا تھا۔ امید کی ایک نئی جوت اس کی آنکھوں میں پھر سے چمکنے لگی تھی۔ اسی جوت کے بل پر وہ اپنی تلاش کی راہ پر محو سفر تھی۔ آج اس نے ظہیر صاحب سے چھٹی لے لی تھی۔ بہت دیر تک وہ سوئی رہی تھی۔ پرسکون نیند کی خریدنے کے لیے اسے ایک رات کی نیند بیچنی پڑی تھی۔ بالکنی کے بند دروازے پر لگے چوکور گلاس سے وہ باہر اجلی روشنی دیکھنے لگی۔ سست روی سے اٹھی، سنہری بھورے بالوں کو جوڑے کی شکل دی اور چینج کر کے بال سلجھانے لگی۔ رخسار کا نشان کافی مدھم ہو گیا تھا۔ سنجیدگی کا خول چٹکنے کی بجائے مزید مضبوط ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے افسردگی سے ایان کے بارے میں سوچا۔ آپ کو ہرٹ نہ کرتی تو میری زندگی مزید 20 سال بکھر جاتی، وفا افسردگی سے گویا ہوئی۔ 3 ماہ بیت چکے ہیں، 9 ماہ تک مجھے سٹیزن شپ مل جائے گی، میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گی، وفا انجانے میں اس سے مخاطب تھی۔ پیسے بیگ میں رکھے اور بیگ کندھے پر ڈال کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کا رخ سینٹرل کیلگری کے اس آفس کی طرف تھا جس کی ذمہ داری ایک خراٹ بڈھے جیمز پر تھی۔ کیلگری پر سورج اپنی سنہری کرنوں کی برسات کر رہا تھا۔ وفا نے سورج کی کرنوں کو دیکھنے کی ناکام کوشش کی اور آنکھیں میچ کر سڑک پر آتی ٹیکسی کو ہاتھ دیا۔ کچھ ہی وقت بعد وہ جیمز کے سامنے تھی۔ $2000 وفا نے ٹیبل پر رکھتے ہوئے جیمز کی طرف دیکھا۔ جیمز نے سنجیدہ نظر اس پر ڈالی اور پیسے اٹھا کر جیب میں بھر لیے۔ آئی ول ٹرائی، جیمز نے بیزار سی شکل لیے اسے دیکھا۔ وفا کا دل ڈوب سا گیا۔ ٹرائی، وفا زیر لب بڑبڑائی۔ ناؤ لیو،
जेम्स ने हमेशा की तरह उससे रुख मोड़ लिया और कुर्सी को घुमाकर दूसरी तरफ रुख करके बैठ गया। वफ़ा बोझल कदमों से बाहर की जानिब बढ़ी। $2000 डूब गए थे। बेदिली से कदम उठाती हुई बड़बड़ाई थी। टैक्सी पकड़ी और स्टोर पर चली आई। ज़हीर साहब ने मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया। वफ़ा जवाबन मुस्कुराई थी, लेकिन वो मुस्कुराहट बहुत खोखली और बेजान सी थी। ज़हीर साहब ने अफसुर्दा नज़र उस पर डाली। जाने किन मुश्किलात में फंसी हुई है। ज़हीर साहब ने अफसुर्दगी से सोचा और काम करने लगे। अयान ने लोन लिया और पैसा लगाकर बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। आकाश मलिक उस पर बहुत नाराज़ थे। जब तुम्हारे डैड का बिज़नेस है तो तुम क्यों शुरू कर रहे हो? रायना जिच होकर बोली। घर में वो मेरी बात बात पर इंसल्ट करते हैं, ऑफिस में भी ऐसा ही करें। आई कांट बियर मॉम। अयान चिढ़कर बोला था। तुमने हमेशा उन्हें नाराज़ किया है। रायना बेगम नाराज़ नज़रें उसके चेहरे पर डालकर बोली। वो अपनी बात मनवाना जानते हैं बस। किसी की मानना सीख लें तो कम से कम रोज़ तमाशा ना लगे। अयान खाने की तरफ मतवज्जा हुआ था। आकाश मलिक ऑफिस ही थे। अयान लंच करने घर आया हुआ था। वो तुम्हारे डैड हैं, रायना सख्ती से बोली। आई नो, ये बात ना मैं भूल सकता हूँ ना वो भूलने ही देते हैं। अयान चम्मच प्लेट में रखता हुआ बोला और ग्लास में पानी उंडेलने लगा। इतनी इज्जत अफजाई के बाद भी वो खाना नहीं छोड़ता था, और आज वो नहीं है तो आप उनकी कमी पूरी कर रही हैं। अयान ने उनके समझाने पर चोट की। हम तुम्हारा भला चाहते हैं। रायना खफा हुई थी। ठोड़ी तले हाथ रखे खफा खफा चेहरा लिए वो उसे खाना खाते हुए देख रही थी। ये भला है, दिन रात इंसल्ट करते हैं तो बुरा कैसा होगा? अयान तुनक कर बोला। वफ़ा के बारे में क्या सोचा है? तलाक दे दो या घर ले आओ। रायना ने टॉपिक चेंज किया और दो टोक लहजे में कहा। अयान का चम्मच चलाता हाथ रुका। जो कल आप लोग उसके साथ करके आए हैं वो आना पसंद करेगी मेरे साथ? अयान ने सवालिया मगर तंजिया अंदाज में पूछा। रायना चुप हो गई। वफ़ा बहुत बेज़रर सी लड़की है मॉम। उसकी ज़िंदगी पहले ही बहुत क्रिटिकल है। आप लोगों ने भी अपना हिस्सा डाल लिया। अयान का लहजा कतरे नरम होकर सख्त हो गया था, जिसे रायना ने बखूबी नोट किया। तुम वफ़ा से मोहब्बत करते हो? रायना ने टटोलती नज़रों से उसे देखा था। नहीं, बस एहसास करता हूँ उसका। अयान ने नरम लहजे में कहा। क्यों? बाकी सबको तो काट खाने को दौड़ते हो। रायना गहरी नज़रों से उसे देख रही थी। क्योंकि बाकी सब इसी काबिल हैं। अयान अपनी ट्यून में वापस आ गया था। कदरे तीखे लहजे में बोला। ये ना हो एहसास मोहब्बत में बदल जाए और अयान मलिक को अपनी चॉइस बदलनी पड़ जाए। रायना नरमी से बोली। तो इतना बुरा भी नहीं है, मैं उसके साथ खुश रह सकता हूँ। अयान का अंदाज़ तपा देने वाला था। तो तुम्हारा स्टैंडर्ड क्लास उनका क्या होगा? रायना का लहजा तंजिया हो गया। वफ़ा जैसी समझदार लड़की के लिए क्लास और स्टैंडर्ड त्याग दिए जाएं तो सौदा बुरा नहीं है। अयान ने टिश्यू से हाथ साफ किया और संजीदगी से बोलता उठा। तुम्हें वो सारा से बेहतर लग रही है पर मुझे नहीं। रायना बेगम सुलग कर बोली। मुझे परवाह नहीं। अयान कहता हुआ निकल गया। रायना बेगम जी जान से जल गईं। बिजनेस सेटिंग में मसरूफियत की वजह से अयान जा नहीं पाया था और वफ़ा को लगा वो नाराज़ हो गया है। एक दुख सा उसे महसूस होने लगा था। तन्हा रह रहकर इंसान तन्हाई का इस कदर आदी हो जाता है कि परवाह करने वाले फरेबी लगने लगते हैं। वफ़ा अफसुर्दगी से सोच सकी। उसका रुख सेंट्रल कैलकरी के ऑफिस में बैठे ज़माने भर के बेजार जेम्स की तरफ था। वफ़ा उसके सामने कुर्सी पर जा बैठी थी। उम्मीद भरी नज़रों से उसने जेम्स को देखकर पूछा। सॉरी, आई कांट फाइंड। जेम्स ने साफ गोई से इनकार कर दिया। भूरी आंखों की चमकती जोत लड़खड़ाकर बुझ गई। प्लीज़ ट्राई फॉर मी प्लीज़। वफ़ा भीगी आंखों से मलतजी हुई। सॉरी, यू हैव टू गो। जेम्स लापरवाही से बोला था। मिन्नत समाजत के बाद भी जेम्स के इनकार पर वो थकन सता वजूद घसीटे निकल आई। थकन उसके पोर पोर में सरायत कर रही थी। इतनी मेहनत, सफ़र सब रायगां चला गया। शदीद दुख ने उसे घेर लिया। वो सड़क किनारे संगी बेंच पर बैठ गई। सर हाथों में गिराए वो उलझी हुई सी जिंदगी के उलझे धागों के बारे में सोच रही थी। 18 साल से वो जिस उम्मीद की रोशनी लिए अंधेरे में उजाले की तलाश की ख्वाहां थी, आज उस उम्मीद के नन्हे दिए को बेदर्दी से फूंक कर बुझा दिया गया था। अब तो सब वजहें ख़त्म हो गईं, सभी राहें मसदूद हो गईं। वफ़ा की आंख के गोशे भीगने लगे थे, जिसे वफ़ा ने बेदर्दी से मसल दिया। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि टसवे बहाती फिरूँ। गहरा सांस खींचकर उसने खुद को नॉर्मल किया। कभी ये सोचकर छू कर भी नहीं गुजरी थी अगर वो हार गई तो क्या होगा। उसे इतना यकीन था कि जीत उसका मुकद्दर ज़रूर बनेगी। गहरी चुप लिए वो अपने सामने अंधेर होती ज़िंदगी को सोच रही थी,
جب گاڑی کے ٹائروں کی آواز چرچرائی۔ وفا اپنی سوچ میں گم تھی، اسے احساس ہی نہیں ہوا کب ایان اس کے پاس آ بیٹھا۔ کافی دیر وہ اسے دیکھتا رہا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ وفا نے چونک کر دائیں جانب دیکھا۔ ایان سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ روئی ہیں؟ ایان اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ وفا خاموش رہی۔ کیا پرابلم ہے؟ ایان آگے جھک کر گھٹنوں پر کوہنیاں رکھ لیں۔ وفا نے آہستگی سے سب بتا دیا۔ ایان نے اس کی کلائی تھامی اور جیمز کے آفس کی طرف لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ وفا نے اس کے مضبوط ہاتھ میں اپنا نازک ہاتھ دیکھا۔ ایان گلاس ڈور دھکیلتا جیمز کے آفس میں داخل ہوا۔ جیمز نے ناگواری سے ایان کو دیکھا۔ ایان نے وفا کی کلائی چھوڑ دی اور ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے جیمز کی جانب جھکا۔ تم سمجھ تو گئے ہوگے؟ ایان کینیڈین لب و لہجے میں بولا۔ جیمز نے سختی سے انکار کیا اور انہیں آفس سے نکل جانے کو کہا۔ ایان سیدھا ہوا اور ٹیبل کے اس پار جا کر جیمز کو کالر سے پکڑ لیا۔ ایان پلیز، وفا بوکھلا کر بولی۔ ایان نے ایک نظر اسے دیکھا اور جیمز کے کان میں دھمکی دے ڈالی۔ جیمز کا رنگ اڑ گیا۔ گیو می ون ڈے، جیمز خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا۔ ون ڈے، ایان انگلی اٹھا کر بولا اور سنجیدگی سے وفا کو لیے باہر نکل آیا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا، ایان خفگی سے بولا۔ میں نہیں چاہتی میری پریشانیاں آپ کو پریشان کریں۔ ایان نے خفگی بھری نظر اس پر ڈالی۔ آئی ایم سوری، وہ شرمندہ سی بولی۔ فار واٹ؟ ایان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اس دن آپ کو ہرٹ کر دیا۔ اوکے، ایان نے سنجیدگی سے کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ چلو تمہیں ڈراپ کر دوں، ایان نے حکمیہ لہجے میں کہا تو وہ ناچار بیٹھ گئی۔ گاڑی خوبصورت آئس بار کے سامنے جا رکی۔ تم میرے لیے کافی پی سکتی ہو تو میں بھی تمہاری پسند کی آئس کریم کھا سکتا ہوں۔ ایان اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتا گاڑی سے نکل آیا۔ وفا کو بھی نکلنا پڑا۔ کبھی جو یہ شخص اگلے کی مرضی پوچھنا گوارا کرے۔ وفا اس کے ساتھ چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ ایان الگ تھلگ ٹیبل پر جا بیٹھا۔ اب بولو کون سا فلیور پسند ہے؟ ایان خوشگوار موڈ میں آ گیا تھا۔ وفا کبھی اس کے موڈ کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ میری بھی کوئی پسند ہے؟ وفا نے حیرانگی سے خود سے سوال کیا اور ایان کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کوئی بھی، وفا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ آج سلیکٹ کر لو فیورٹ فلیور۔ ایان نے مینیو بک میں موجود سارے فلیورز منگوا لیے۔ ٹیبل آئس کپ سے بھر گیا تھا۔ یہ سب سے مشہور ہیں کینیڈا میں۔ ایان نے اسے تمام فلیورز کے نام بتائے۔ وفا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بازو سینے پر باندھے مسکرا رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی کا خول چٹکنے لگا تھا شاید۔ میری طرف سے چھوٹی سی پارٹی ہے، میں نے بزنس سٹارٹ کیا ہے اس کی خوشی میں۔ ایان بازو کھول کر سیدھا ہو کر بیٹھا اور چمچ اس کی طرف بڑھایا۔ ٹیسٹ کرو، جو بیسٹ لگے وہ تمہارا فیورٹ ہوگا۔ ایان نے چمچ سنبھالا اور ایک کپ اپنے قریب کیا۔ یہ ٹرائی کرو۔ وہ ایان کی تقلید میں ٹیسٹ کرنے لگی۔ وہ جب بھی چمچ منہ میں ڈالتی ایان ابرو کے اشارے سے پوچھتا کیسی لگی۔ وہ سر ہلا دیتی۔ باری باری سارے کپ ٹیسٹ کرنے کے بعد وفا نے ویگن کو سلیکٹ کیا۔ ریئلی؟ ایان نے دایاں ابرو اٹھا کے اسے دیکھا۔ وفا نے دوسرا چمچ لیتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ می ٹو۔ ایان مسکرایا تھا۔ وفا اس کے دھوپ چھاؤں کے سے مزاج پر مسکرا کر رہ گئی۔ آئس کریم کھانے کے بعد وہ وہاں سے نکل آئے۔ یو آر دا ون، آئی فیل پیسفل، ایان نرم لہجے میں بولا۔ وفا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ وفا اسے دیکھتے ہوئے ہاتھ سینے پر باندھ کر بولی۔ تم کچھ ویسی ہو جیسی میں چاہتا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے، ایان کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ وفا نے رخ موڑ لیا۔ اس کی نظر اینا اور انایا پر پڑی تو اس نے ایان کی طرف دیکھا۔ اینا؟ وفا نے ایان کا رخ ادھر موڑا۔ ایان کا خوشگوار موڈ پل میں بدلا۔ اس نے بڑھ کر وفا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وفا بیٹھ گئی تھی۔ اینا سلگ کر رہ گئی۔ ایان گھوم کے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا اور گاڑی بھگا لے گیا۔ دیکھا تم نے؟ اینا کڑ کر بولی تھی۔ انایا نے کندھے اچکا دیے۔ گویا میں کیا کر سکتی ہوں؟ اب جب بھی جیمز کے آفس میں جانا ہو مجھے کال کر دینا، ایان اسے اپارٹمنٹ کے گیٹ پر اتارتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، وفا نے سر اس بات میں ہلایا۔ مسکرانے میں قباحت نہیں ہے، ایان نے کہتے ہوئے کلچ چھوڑا اور ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ وفا نے حیرانگی سے دور جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھا۔ آج اس تیکھے مزاج والے انسان نے اسے پل پل حیران کیا تھا۔ لیٹس سی زندگی کہاں لے جاتی ہے۔ وفا مسکراتے ہوئے اندر چلی آئی۔ اس نے خود زندگی کے دھارے پر خود کو چھوڑ دیا۔ ایان دن رات محنت کرنے لگا تھا۔ اس نے منی رسٹ واچ موبائل فون کے لیے
وائس ڈسکرپشن مائکرو فون سافٹ ویئر بنایا جس سے کسی بھی منی فون کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ ایان ملک آر یو شیور اٹ ورکس؟ ولیم ایڈورڈ نے اسے انہماک سے کام کرتے دیکھ کر پوچھا۔ یس آئی ایم شیور، ایان پورے یقین سے بولا۔ ولیم نے مسکرا کر اسے دیکھا اور وہ بہت محنت کر رہا تھا۔ گاڈ بلیس یو۔ ولیم چلا گیا۔ ایان دل جمعی سے ایک ایک چیز نوٹ کر رہا تھا۔ نائک سافٹ ویئر کمپنی میں اسے کافی تجربہ مل چکا تھا۔ ایان اسی کو بروئے کار لا رہا تھا۔ اسے اپنی محنت پر پورا یقین تھا۔ رات گئے وہ گھر لوٹا تو آکاش ملک ہال میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ ایان سلام کرتا ہوا گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ تھکن اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ مام سو گئیں ڈیڈ؟ ایان نارمل لہجے میں بولا۔ ہاں، آکاش ملک لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھے۔ ایان کوٹ صوفے پر ڈال کر ٹائی اتار کر کچن کی طرف بڑھا۔ اسے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ آکاش ملک نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ فریج میں فروٹس، جوس، سبزیاں اور دودھ پڑا تھا۔ کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ وہ منہ بناتا واپس آ گیا۔ صوفے سے ٹائی اور کوٹ اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھا۔ بیوی لے آؤ تو کم از کم بھوکا تو نہ سونا پڑے، آکاش ملک نے کہا تو اس کے قدم رک گئے۔ وہ پلٹا اور ان کی پشت کو گھورتا ہوا واپس کمرے میں چلا آیا۔ چینج کر کے وہ وفا سے بات کرنا چاہتا تھا پر نمبر موجود نہیں تھا۔ تھکاوٹ بھی شدید تھی۔ بیڈ پر لیٹا اور چند ہی لمحوں بعد نیند کی دیوی نے اس پر نیند کا منتر پھونکا اور وہ گہری نیند میں اتر گیا۔ آکاش ملک نے دروازہ کھولا تو وہ سو چکا تھا۔ وہ سر نفی میں ہلاتے پلٹ گئے۔ ضد نہیں چھوڑنی اس لڑکے نے، آکاش ملک بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وفا مسرور لگ رہی تھی۔ مسکراہٹ کی اس سے دوستی ہونے لگی تھی، تبھی اس کے ہونٹوں پر مچل رہی تھی۔ چاہے جانے کا احساس بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ ایان ملک جیسے خوبرو مرد کا دل اس کی سنجیدگی میں اٹک رہا تھا۔ مجھے محبت نہیں کرنی ہے، اس نے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ سنجیدگی میں بدلی۔ مجھے محبت کے کسی باب کا سرورق نہیں بننا، نہ کسی کہانی کی مثال بننا ہے۔ وفا نے دیوار سے ٹیک لگا کر آسمان پر امڑتے بادلوں کو دیکھا۔ لکڑی کی باڑ کے ساتھ لگی بیل کے اوپری پتوں پر زردی سی بکھری تھی۔ برف باری اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی تھی۔ مجھے اس بیل کے پتوں کی طرح زرد نہیں ہونا۔ میرے پاس تو پہلے ہی کندھا میسر نہیں، تو کیوں خود کو روگ لگاؤں؟ اس نے سنجیدگی کی چادر پھر سے اوڑھ لی تھی۔ مجھے محبت کی اس سوال کو رقم نہیں کرنا جس کا جواب لکھنے کی ہمت نہ کر پاؤں، اور وہ ادھورا سوال مجھے زندگی بھر کچوکے لگاتا رہے۔ وفا سرزنش کر رہی تھی۔ اس کا دل اس کے قابو میں تھا، اس کی مانتا تھا۔ جو دل کی لگامیں کھینچ کر رکھتے ہیں کئی پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ وفا کو جب لگا کہ وہ ایان کے احساس کو کچل چکی ہے، وہ کمرے میں چلی آئی۔ تنہائیوں کے بعد اچانک سے رشتے مل جائیں تو کھو دینے کا ڈر دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس رشتے کی لذت اور خوبصورتی اس ڈر کے پیچھے دب کر رہ جاتی ہے۔ وفا کے دل میں بھی وہی ڈر بیٹھ چکا تھا۔ انسان کسی کے چلے جانے سے دکھی نہیں ہوتا، اب دل کی اداسیاں اسے بے چین کرتی ہیں، اور وہ اس بے چینی کے خوف سے کسی کو جانے نہیں دیتا۔ عموماً یہی خوف عزت نفس کو کچل کر رکھ دیتا ہے۔ وفا اس مرحلے پر پہنچنا ہی نہیں چاہتی تھی جہاں اسے عزت نفس کو روند کر جاتے ہوں کو روکنا پڑے۔ تم ویسی ہو جیسی لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا تھا، شاید یہی وجہ ہے۔ ایان کی آواز اس کی سماعت میں گونجی تھی۔ وفا نے سر جھٹکا اور آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو باہر ملگجا سا اندھیرا تھا۔ دن نکلنے میں وقت باقی تھا۔ وفا وضو کرنے کی نیت سے واش روم میں چلی گئی اور نماز کی نیت باندھ لی۔ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی اور پرسکون ہو کر اٹھ گئی۔ اپنے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ کھانا وہ عموماً باہر ہی کھایا کرتی تھی۔ ناشتہ بنایا اور رغبت سے کھانے لگی۔ اس کے ناشتے کی خوشبو پورے اپارٹمنٹ میں پھیل گئی تھی۔ ناشتے سے فراغت پائی اور باہر نکل آئی۔ اس کا دل پرسکون تھا۔ گزرے لمحات کی پریشانیاں وہ زیادہ دیر خود پر سوار نہیں رکھتی تھی۔ اپارٹمنٹ کے لان میں چہل قدمی کرنے لگی۔ سوچوں کا محور انجانے میں ایان کی ذات تھی۔ عجیب انسان ہے، کل کی دعوت یاد کرتی ہوئی مسکرا دی۔ دھیمی دھیمی مسکراہٹیں۔ ظہیر صاحب شرارت سے ہنسے تو وفا ان کے انداز پر کھل کر مسکرا دی تھی۔ کل ایان نے دعوت دی تھی، آئس کریم پارٹی تھی، ڈھیر ساری آئس کریمز منگوا لی۔ وہ خوشی سے بتا رہی تھی۔ ظہیر صاحب نے پہلی بار اس کے چہرے پر کھلتے رنگ دیکھے تھے۔ اللہ تمہیں یوں ہی خوش رکھے۔ ظہیر صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور چہل قدمی کرتے اپارٹمنٹ سے بہت دور نکل آئے۔ سرمئی بادل نائک پیلس کے تکونی چھتوں کے اوپر تیر رہے تھے۔ سفید پیلس کی تکونی چھتیں میرون کلر سے رنگی گئی تھیں۔
پیلس کو 4 چاند لگا رہی تھی۔ نائک پیلس ایلیٹ کلاس کالونی میں وسیع رقبے پر محیط تھا، جس کے گرد وسیع و عریض لان اور رنگ برنگے درخت تھے۔ پیلس کے اندر سے ہر چیز آراستہ تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر ساریہ نائک، بالاج نائک، شہروز نائک اور ان کی بیٹی شیزا نائک ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ ملک سافٹ ویئر کمپنی لانچ اے نیو مائکروسافٹ۔ نیوز پیپر کھولتے ہی بالاج کی نظر بولڈ حروف پر گئی۔ یہ اسی ایان ملک کی کمپنی ہے نا؟ بالاج نے نیوز پیپر ساریہ کی طرف بڑھایا۔ ساریہ نے نیوز پڑھی اور لب بھینچ لیے۔ ان کے سافٹ ویئر سے بہتر سافٹ ویئر انہی کی ٹیکنالوجی پر بنایا اور ان سے پہلے لاچ کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ساریہ نے نیوز پیپر ٹیبل پر پٹکا۔ مجھے تو اس سے بدلہ لینا ہی ہے۔ بالاج نائک اپنی بے عزتی بھولا نہیں تھا۔ بھاری نقصان کے لیے تیار رہیں مس نائک، شہروز نائک نے طنز کیا تھا۔ میں پھر بھی لانچ کروں گی۔ ساریہ ناشتہ کیے بنا ٹیبل سے اٹھ گئی۔ مام جسٹ ریلیکس، شیزا نائک نے پیچھے سے ہانک لگائی، جبکہ ساریہ ہیل سے ٹک ٹک کرتی چلی گئی۔ اس کے اسسٹنٹ نے بھی جانے میں ہی عافیت جانی۔ اینا بالاج کے پاس مؤدب انداز میں کھڑی تھی۔ ڈیڈ چیئرز۔ بالاج نے ہنستے ہوئے جوس کا گلاس شہروز نائک کے گلاس سے ٹچ کیا۔ شیزا نائک ناگواری سے دیکھتی اٹھ گئی۔ وہ ساریہ نائک کا پرتو تھی اور انجینئرنگ کالج میں زیر تعلیم تھی۔ آپ کو اسے کمپنی سے نہیں نکالنا چاہیے تھا مام۔ شیزا نائک ساریہ سے مخاطب تھی۔ بلو جینز پر سکن ٹاپ پہنے، سنہری بال لیے وہ بے حد حسین تھی۔ بالاج ہنگامہ کھڑا کر دیتا، تم اسے جانتی ہی ہو۔ ساریہ نائک پریشان لگ رہی تھی۔ وہ آپ کی اس ہار پر جشن منا رہے ہیں، شیزا لب بھینچے بولی تھی۔ ساریہ نے سر ہلا دیا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ساریہ نے ہاتھ سینے پر باندھے اور لان کے پیچھے ابھرتے سورج کو دیکھا۔ اوکے بائے۔ شیزا نائک رخسار اس کے رخسار سے ٹچ کرتی باہر نکل گئی۔ چند لمحے بعد وہ اپنی سیاہ مرسڈیز میں گیٹ سے نکل رہی تھی۔ اس کے پیچھے سیاہ پراڈو میں 2 گارڈز اس کے ہمراہ نکلے تھے۔ وفا نے گروسری اسٹور کے دیوار گیر کلاک پر نظر دوڑائی اور ظہیر صاحب سے اجازت لیتی نکل آئی۔ اس نے شاپ سے کوائنز خریدے اور فون کی طرف بڑھی۔ کوائنز ڈالے اور ایان کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، ایان کی گمبھیر آواز گونجی۔ میں وفا بات کر رہی ہوں، وفا نے نارمل لہجے میں کہا۔ میں جیمز سے ملنے جا رہی تھی، آپ نے کہا تھا۔ وفا نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ اوکے 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، ایان نے مصروفیت سے کہا اور کال کاٹ دی۔ وفا نے ٹیکسی لی اور مطلوبہ جگہ پہنچ گئی۔ اسی سنگی بینچ پر بیٹھی وہ ایان ملک کی منتظر تھی۔ 10 منٹ بعد ایان کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ وفا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ایان نے جواباً مسکراہٹ اچھالی اور گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آیا۔ موبائل کہاں ہے؟ لینڈ لائن سے کال کیوں کی؟ ایان ملک سیاہ کالی آنکھوں سے گاگلز ہٹا کر سنجیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں موبائل نہیں رکھتی، وفا سادگی سے بولی اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ایان نے رک کر اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ سیریسلی؟ ایان کے چہرے پر حیران کن تاثرات تھے۔ موبائل رکھ کر کس سے بات کروں میں؟ وفا اس کی طرف دیکھتی خجل ہوتی ہوئی کندھے اچکا کر بولی۔ اٹس امیزنگ، 21ویں صدی کی لڑکی کے پاس موبائل نہیں ہے۔ ونڈرفل ریئلٹی۔ ایان سر اس بات میں ہلاتے ہوئے نارمل لہجے میں بولا۔ وفا نے خفا نظر اس پر ڈالی۔ ایان ہنس دیا۔ موبائل صرف بات کرنے کی چیز نہیں ہے۔ فیس بک، انسٹاگرام، سنیپ چیٹ، ٹویٹر، لائکی، وی میٹ اور آج کل تو ٹک ٹاک کی دھوم مچی ہوئی ہے، اور تم اس سب سے انجان ہو؟ ایان بے یقین تھا اور آج تو وہ کافی خوشگوار موڈ میں لگ رہا تھا۔ وفا ہاتھ سینے پر باندھے سر جھکائے چلتی رہی۔ تمہارا وقت کیسے گزر جاتا ہے؟ ایان نے اس کے جھکے سر اور آبشار کی مانند سرکتے سنہری بھورے بالوں کو دیکھا۔ جاب اور پھر گھر کا کام، کبھی کسی دوسری مصروفیت نے وقت ہی نہیں لیا، وفا سادگی سے بولی۔ ایان نے حیرت و کشمکش کے سے تاثرات سے اسے دیکھا اور چپ ہو گیا۔ شاید اسی لیے تم سب سے الگ ہو، ایان متاثر کن لہجے میں بولا۔ وہ عمارت کے گلاس ڈور پر پہنچ چکے تھے۔ تمہارا ہر روپ مجھے نئے سرے سے حیران کرتا ہے وفا، ایان سنجیدگی سے بولتا ہوا گلاس ڈور دھکیلتا اندر آ گیا۔ وفا نے بھی اس کی تقلید کی۔ جیمز انتہائی پریشان لگ رہا تھا، اس کی سفید رنگت پر چھائی بیزاری مفقود تھی۔ ایان کرسی کھینچ کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا۔ جیمز کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سفید بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، وہ شاید کل سے محنت کر رہا تھا۔ وفا کو اس وقت وہ $2000 کا مستحق لگا تھا۔ I need some more time، جیمز نے بے چارگی سے ایان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ We want result، take your time۔
ایان اٹھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا تھا۔ چند لمحے قبل کی خوشگواریت کہیں غائب ہو گئی تھی۔ وفا نے افسردہ نظر اس پر ڈالی۔ اسے جیمز تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ وفا کو اس پر بہت ترس آیا۔ اگر تمہیں رزلٹ مل گیا تو تم کیا کرو گی؟ ایان نے اس کی افسردہ شکل پر نظریں ٹکائیں۔ وقت ضائع کیے بنا اس پر عمل کرنا شروع کر دوں گی، وفا سامنے دیکھتے ہوئے بولی۔ اور کچھ بھی نہ ملا تو؟ ایان نے اس کے چہرے پر مایوسیوں کے سائے منڈلاتے دیکھے۔ پتہ نہیں، وفا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آپ کوئی سافٹ ویئر لانچ کرنے والے ہیں؟ وفا نے بات بدلی۔ ایان نے فقط پر اکتفا کیا۔ اسے اپارٹمنٹ ڈراپ کر کے وہ واپس آفس چلا گیا۔ وفا نے دور جاتی اس کی گاڑی کو بنا پلک جھپکائے دیکھا۔ میرا ہمدرد، میرا ہمراز، وفا آہستگی سے بڑبڑائی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگی اور اپارٹمنٹ میں چلی آئی۔ کیلگری کا موسم یکدم سے اچھا ہو گیا تھا یا اسے لگنے لگا تھا، وہ کچھ طے نہیں کر پا رہی تھی۔ نیلے آسمان پر بادل امڈے آ رہے تھے، کچھ اونچے اور کچھ نیچے ہی تیر رہے تھے۔ ان کے پیچھے آسمان شفاف نیلا نظر کو بہت بھا رہا تھا۔ وفا نے مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور ہاتھ باڑ پر رکھ کر بیل کی طرف جھکی اور زرد پتے توڑ کر نیچے پھینک دیے۔ تارکول کی سیاہ سڑک پر پتے بکھر چکے تھے، ہلکی پھلکی ہوا سے ادھر ادھر اڑنے لگے تھے۔ وفا تر و تازہ دکھتی بیل کو دیکھ کر مسکرا دی۔ ایان کمرے سے نکلا تو ایک ہاتھ میں بیگ اور بازو پر کوٹ رکھا تھا، وہ عجلت میں دکھ رہا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر رک کر اس نے پراٹھا اٹھا کر فولڈ کیا اور ٹیشو کھینچ کر لپیٹتا باہر کی سمت بڑھ گیا۔ آکاش ملک اور رائنا ملک نے چپ چاپ اس کی کارکردگی دیکھی۔ رات بہت دیر سے آنے لگا ہے اب تو، رائنا پریشانی سے بولی تھی۔ پیر جمانے میں محنت کرنی پڑتی ہے، پر جو یہ کرتا پھر رہا ہے نقصان کروا بیٹھے گا، آکاش ملک سنجیدگی سے بولے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ رائنا نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ بزنس شروع کرتے ہی ساریہ نائک سے ٹکر لے لی ہے، اس کے سافٹ ویئر سے پہلے اپنا سافٹ ویئر لانچ کرنے کی خبر پھیلائی ہے، موصوف نے۔ آکاش اس پر ناراض بھی تھے اور پریشان بھی لگ رہے تھے۔ تو رائنا کو ان کی پریشانی کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ ساریہ نائک اسے راستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ آکاش ملک بے حد سنجیدہ تھے۔ رائنا بیگم کا دل ڈوب کر ابھرا۔ انایا نے یکلخت باپ کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ آپ بھیا کو روک لیتے بابا۔ انایا پریشانی سے گویا ہوئی۔ وہ کب مانتا ہے میری؟ آکاش ملک کی پلیٹ میں کھانا جوں کا توں پڑا تھا۔ ایان ملک انہیں بے حد عزیز تھا، ان کا اکلوتا بیٹا جو تھا۔ ایان نے کوٹ سیٹ پر رکھا اور ایک ہاتھ سے پراٹھا کھاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پر ڈال دی۔ سافٹ ویئر لانچنگ کی جو ڈیٹ وہ میڈیا کو دے چکا تھا وہ بے حد قریب تھی اور اسے سافٹ ویئر مکمل کر کے لانچ کرنا تھا۔ ٹرن لیتے ہوئے اس نے سائیڈ مرر دیکھا تو گاڑیاں اس کے پیچھے تھیں۔ اس نے گاڑی کی رفتار ہلکی کی اور انہیں گزر جانے کا راستہ دیا۔ دونوں گاڑیاں کچھ فاصلے پر رک گئیں۔ ایان نے اچنبھے سے فرنٹ مرر سے انہیں دیکھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ 10 منٹ تک وہ بے مقصد سڑکوں پر گھومتا رہا۔ اس کا یقین پختہ ہو چکا تھا وہ اسی کے پیچھے ہیں۔ اس نے ڈرون کیمرہ نکالا اور اسے ریکارڈنگ پر لگا کر گاڑی کی ڈکی پر رکھ دیا۔ کیمرے کے میگنیٹ گاڑی سے چپک گئے تھے۔ ایان نے گاڑی کی رفتار قدرے ہلکی کی اور آکاش ملک کو کال کر کے صورتحال سے آگاہ کیا۔ ولیم کو کال کی اور میڈیا کو آفس بلا لیا۔ گاڑی آفس کے راستے پر ڈال دی۔ آفس کے سامنے میڈیا کا جمع غفیر اکٹھا تھا۔ ایان گاڑی سے نکلا اور کیمرے کی طرف بڑھا۔ رپورٹرز اس کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ ایان نے ساری صورتحال ثبوتوں کے ہمراہ میڈیا کے حوالے کر دی۔ تبھی ایک گولی ہوا میں اڑتی ہوئی آئی اور اس کے بازو کو چیرتی اس کی گاڑی میں پیوست ہو گئی۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ولیم ایان کو لیے ہاسپٹل کی سمت بڑھنے لگا جب تیز رفتار گاڑی ان سے ٹکراتی ہوئی اچھل کر فٹ پاتھ پر گر گئی۔ ایان کی گاڑی سڑک پر گھومتی ہوئی اسٹریٹ لائٹ سے ٹکرا گئی۔ دونوں بری طرح زخمی ہو چکے تھے۔ اس سے قبل کہ دوسری گاڑی انہیں کچلتی، میڈیا کی گاڑیاں جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ ایان بری طرح خون سے لت پت تھا۔ ٹی وی دیکھتی رائنا کا دل دھڑکنا رک گیا تھا۔ ایان، وہ ایک دم سے چلائی تو انایا دوڑتی ہوئی کمرے سے نکلی۔ ٹی وی اسکرین پر خون سے لت پت ایان ملک ہر چینل کی زینت بنا ہوا تھا۔ ایمبولینس کی چنگھاڑتی ہوئی آواز، دل دہلاتا سائرن سنتے راستہ صاف ہوا اور دونوں کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ مام! انایا منہ پر ہاتھ رکھتی ماں کی طرف دوڑی جو صوفے پر گر چکی تھی۔ مام! انایا چیختی ہوئی کچن کی جانب بھاگی، پانی کا جگ لا کر ان کے منہ پر چھینٹے مارے اور انہیں پانی پلایا۔ رائنا بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مام، بھیا کو کچھ نہیں ہوگا۔ انایا نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے اپنے آنکھوں سے آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑے، گو کہ اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ انایا انہیں لیے ہاسپٹل چلی آئی۔
سپہر ہونے والی تھی۔ وفا نے ظہیر صاحب سے 1 گھنٹے کی مہلت لی اور لینڈ لائن کی طرف چلی آئی۔ بار بار ایان کا نمبر ڈائل کرنے پر بھی ایان نے کال ریسیو نہیں کی۔ وفا بوجھل قدموں سے جیمز کے آفس جانے کا ارادہ ترک کرتی اسٹور میں چلی آئی۔ شام کے وقت اسٹور بند کیے وہ ظہیر صاحب کے ہمراہ اپارٹمنٹ چلی گئی۔ ایان کی کال ریسیو نہ کرنے پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ظہیر صاحب کے ساتھ کھانا کھایا اور اپنے اپارٹمنٹ میں آ گئی۔ اسے آئے چند لمحے ہی گزرے تھے جب ظہیر صاحب بوکھلائے ہوئے سے بھاگے آئے۔ وفا بیٹا، ظہیر صاحب نے گھبراہٹ میں اسے پکارا۔ وفا نے عجلت میں دروازہ کھولا تو ان کی گھبرائی بوکھلائی شکل دیکھی۔ ایان ملک پر کسی نے قاتلانہ حملہ کروایا ہے۔ وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے۔ ظہیر صاحب نے گویا سور پھونک دیا تھا۔ وفا کا دل بیٹھ گیا تھا۔ وہ دروازے کا سہارا لے گئی۔ اللہ میرا اکلوتا ہمدرد، اس سے مزید نہ بولا گیا۔ آنسو بے اختیاری میں لڑکنے لگے تھے۔ سنبھالو خود کو بچے۔ ظہیر صاحب اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھ کر پریشانی سے بولے۔ انکل میرے پاس اکلوتا رشتہ ہے ایان، وفا بھیگے لہجے میں ضبط سے بولی اور ان کے اپارٹمنٹ کی طرف بھاگی۔ دروازے سے ہی سامنے رکھے ٹی وی میں ایان کی خون سے لت پت حالت دیکھ چکی تھی۔ وفا دھک سے رہ گئی، وہیں گھٹنوں کے بل گر گئی۔ نو! وفا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے حلق کے بل چلائی۔ ایان آپ مجھے تنہا نہیں کر سکتے، وفا بلکتے ہوئے بے اختیاری میں چلائی۔ اپارٹمنٹس کے دروازے کھلنے لگے تھے، لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ اپنے حواسوں پر دل پر اختیار رکھنے والی لڑکی کا اختیار چھوٹ گیا۔ اس کے ضبط کے سبھی بندھن ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ وہ ٹوٹ گئی تھی۔ اسے ایان ملک سے محبت نہیں تھی، ایان ملک اس کا واحد سہارا بن گیا تھا۔ وفا، ظہیر صاحب نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر روئی۔ ہر چینل اسے موت کی وعید سناتا محسوس ہو رہا تھا۔ اینکرز کی ہر بات اس کے دل کو چیرتی ہوئی گزر رہی تھی۔ جب اکلوتا رشتہ چھن جانے کی منڈیر پر جا ٹکے تو انسان ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ وہ با اختیار سی لڑکی ایک سہارا لے کر اپنا اختیار کھو بیٹھی تھی۔ اس کی مضبوطی کے کھول پر ایان ملک نے گہرا شگاف بنا ڈالا تھا۔ سب کی آنکھوں میں اس کے لیے ترہم تھا۔ وفا تھک گئی تھی روتے ہوئے۔ اس نے آنچل سنبھالا اور باہر کی سمت قدم بڑھا دیے۔ ظہیر صاحب اس کے پیچھے چلے آئے۔ اپارٹمنٹ سے ہاسپٹل پہنچنے تک وہ خود کو واپس اپنے خول میں بند کر چکی تھی۔ اس کے روئے روئے چہرے پر سنجیدگی کی گہری چھاپ تھی۔ ہاسپٹل کے واش روم میں گھس کر اس نے چہرے پر پانی کے چھینٹے پھینکے اور خود کو کمپوز کرتی ظہیر صاحب کے ساتھ اندر چلی آئی۔ ایان ملک کے کمرے کے سامنے 2 گارڈز چوکنے انداز میں کھڑے تھے۔ ہمیں ایان ملک سے ملنا ہے، ظہیر صاحب نے کہا۔ گارڈز نے سر نفی میں ہلا دیا۔ ظہیر صاحب کی منت سماجت پر وہ کمرے سے آکاش ملک کو بلا لائے۔ آکاش ملک نے کاٹ دار نظروں سے وفا کو دیکھا اور اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ ایان ملک بازو آنکھوں پر رکھے ہوئے تھا، سر پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ایک بازو بھی پوری طرح سفید پٹی میں تھا۔ چہرے پر بری طرح خراشیں آئی ہوئی تھیں۔ انایا، اینا اور رائنا نے بیک وقت اسے دیکھا۔ وفا نے سلام کیا تو ایان نے بازو آنکھوں سے ہٹایا۔ انایا کے علاوہ کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ یہ تمہارے آنے کا وقت ہے، ایان روکھے لہجے میں بولا۔ وفا کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے جسے اس نے بروقت پلکیں جھپک کر پیچھے دھکیلا۔ آئی ایم سوری، وفا مدھم لہجے میں بولی تھی۔ صبح سے 10 بار پوچھ چکا ہوں۔ اب کی بار اس کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ وفا نے حیرت اور دکھ سے اسے دیکھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا، وفا نے سر جھکائے مجرموں کی طرح اعتراف کیا۔ ایان اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ ٹی وی بھی نہیں دیکھتی ہوں گی آپ محترمہ، ایان نے قدرے توقف سے نارمل لہجے میں کہا۔ اس کی فیملی کے لیے حیران کن تھا، صبح سے اس نے ایک بار بھی کسی کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ وفا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ ظہیر صاحب نے پریشانی سے پوچھا۔ اب بہتر ہوں، ایان مسکرا کر بولا۔ عیادت کرنے آئی ہو تو چپ کیوں بیٹھی ہو؟ ایان چاہتا تھا وہ اس سے باتیں کرے۔ ایان کو اس کے ساتھ بحث کرنا اچھا لگتا تھا۔ آپ بولنے دیں تو بولوں نا؟ وفا خود کو سنبھال کر آہستگی سے بولی۔ ایان نے سنجیدہ نظر اس کی آنکھوں پر ڈالی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ رو کر آئی ہے۔ جیمز سے ملنے گئی تھی؟ ایان نے بات بدل کر سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، وفا نے سر نفی میں ہلایا۔ آکاش ملک ایان کے چہرے پر بکھرتا سکون دیکھ چکے تھے۔ انہیں افسوس ہوا ان کا اسٹیٹس کانشیس بیٹا محبت کی نیا میں ایک 3rd کلاس لڑکی کے ساتھ محو سفر تھا۔ کتنا عجیب لگتا ہے کلاسوں کا سفر۔ ساریہ ایک ایلیٹ کلاس سے تھی، آکاش ملک ہائی کلاس سے تھے اور وفا خیام مڈل کلاس لڑکی تھی۔ چلیں بیٹا، ظہیر صاحب نے کہا تو وفا سر ہلاتی اٹھ گئی۔ ایان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھام لی۔ اینا کی نظروں میں یہ منظر مرچیں بھر گیا۔ تم رک جاؤ،
ایان نے التجا نہیں کی تھی، حکم دیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، پل میں لہجے بدل جاتا تھا، لیکن وفا بوکھلا گئی تھی۔ میں نے تمہاری اتنی مدد کی اور اب تم میری ایک بات نہیں مان سکتی؟ ایان تیکھے لہجے میں بولتا اس کا ہاتھ جھٹک گیا اور رخ بدل لیا۔ وفا نے ظہیر صاحب کو جانے کا اشارہ کیا اور دوسری جانب رکھے ٹیبل پر آ بیٹھی۔ ایان نے سنجیدہ نظر اس پر ڈالی اور آنکھیں بند کر لیں۔ صبح سے اب تک اس نے کسی سے بھی بات کرنا گوارا نہیں کیا اور اب دیکھیں۔ اینا رائنا بیگم کے کان میں شکوہ کر گئی۔ رائنا بیگم نے گہری نظروں سے وفا کا جائزہ لیا۔ مشرقی لڑکی کے گیٹ اپ میں وہ یورپین لڑکی تھی۔ کئی لمحے گزر جانے کے بعد ایان نے آنکھیں کھولی تو وفا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وفا کو اس کی فیملی کی نظریں کاٹ رہی تھیں۔ ایان کئی لمحے اس کی بے خبری پر اسے تکتا رہا۔ سنو، ایان نے آہستگی سے پکارا۔ وفا نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا میری اسسٹنٹ بن جاؤ، ایان دوسرا بازو سر کے نیچے رکھتے ہوئے بولا۔ وفا نے ایک نظر سامنے دیوار کے ساتھ صوفے پر بیٹھے آکاش ملک اور رائنا پر ڈالی۔ سیلری بھی دوں گا، ایان نے اسے جھجکتا پا کر سنجیدگی سے کہا۔ آکاش ملک اور رائنا نے اسے دیکھا۔ میں تمہیں اسسٹ کر سکتی ہوں وداؤٹ سیلری، اینا نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے تم سے کہا، ایان تنک کر بولا۔ ایک ویٹریس اب اسسٹنٹ بنے گی، اینا نے طنز کیا۔ ایان نے دکھتے بازو سے سائڈ رکھے ٹیبل کو الٹ دیا۔ اس کے بازو سے خون رسنے لگا تھا۔ شٹ یور ماؤتھ، ایان دہاڑا۔ اینا سہم کر پیچھے ہٹی۔ آکاش ملک، رائنا اور انایا اٹھ کر اس کے پاس آئے۔ ایان تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آکاش ملک نے اس سے کہا تو ایان نے ایک نظر گھبرائی ہوئی سی وفا پر ڈالی۔ تمہارے پاس انکار کا حق نہیں ہے، ایان غصے میں بولا تھا۔ وفا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اسے چینج کرو، ایان نے درد سے آنکھیں میچتے ہوئے بازو سے رستے خون کو دیکھ کر کہا۔ مجھے ڈریسنگ کرنی نہیں آتی، وفا اٹک اٹک کر بولی تھی۔ ایان کا غصہ ٹھنڈا ہونے لگا تھا۔ اسے کھول تو سکتی ہو نا؟ ایان نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وفا جھجکتے ہوئے اس کی پٹی کھولنے لگی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں کر دوں بھیا؟ انایا سنجیدگی سے اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ نہیں، کیئر ٹیکر کو بلاؤ، ایان سنجیدہ سا بولا تو انایا نے کیئر ٹیکر کو بلا لیا۔ اس سے سیکھ لو کیسے کرتے ہیں، مجھے اپنے ارد گرد لڑکیاں گھومتی اچھی نہیں لگتی، ایان شدید کوفت زدہ لہجے میں بولا اور آنکھیں موند گیا۔ کیئر ٹیکر نے ڈریسنگ چینج کی اور واپس چلی گئی۔ وفا بیٹھ گئی۔ پین کلر دو، ایان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وفا کو پین کلر کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ پاکستان میں پیناڈول وغیرہ کی طرح کی گولیاں پین کلر کے طور پر استعمال ہوتی تھیں، جبکہ اسے وہاں ایسی کوئی گولی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بلو والی ہے پین کلر، انایا مسکراہٹ ضبط کرتی ہوئی بولی۔ وفا نے گلاس میں پانی ڈالا اور پین کلر اٹھا لی۔ اب مسئلہ یہ تھا، ایان لیٹا ہوا تھا۔ ڈیڈ مجھے اٹھنے میں ہیلپ کریں، ایان نے کہا تو آکاش ملک نے اسے اٹھنے میں مدد کی۔ وفا نے پین کلر کھول کر دی اور پانی دے دیا۔ میں جن یا ویمپائر نہیں ہوں، ایان اسے گھبرایا ہوا دیکھ کر بولا۔ وفا نے سر جھکا لیا۔ آکاش ملک نے کیس فائل کر دیا تھا۔ کینیڈین پولیس کی طرف سے اسے سیکیورٹی مل گئی تھی۔ میڈیا نے نائک کمپنی کو خوب اچھالا تھا۔ ساریہ نائک موجودہ صورتحال سے بری طرح اپسیٹ تھی۔ ایان ملک پر تم نے حملہ کروایا ہے، ساریہ بالاج پر برس پڑی۔ میں حملہ کرواتا تو اب تک وہ گارڈ کے پاس آرام کر رہا ہوتا، بالاج تنفر سے بولا۔ حملہ جس نے بھی کروایا ہے نام میرا اچھل رہا ہے، ساریہ سر تھامے پریشانی سے گویا ہوئیں۔ شیزا نائک اور شہروز نائک چپ چاپ بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ آپ ہی نے کروایا ہوگا، اتنی عمدہ پلاننگ آپ ہی کر سکتی ہیں، بالاج طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ ساریہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کم آن، پہلے ہی ٹینشن بنی ہوئی ہے اور اوپر سے آپ سین کریٹ کر رہے ہیں، شیزا نائک ناگواری سے بالاج اور ساریہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ڈونٹ کراس یور لیمٹس، بالاج نے تیکھے لہجے میں شیزا کو منہ توڑ جواب دیا۔ شیزا نے نفرت سے اسے دیکھا۔ میم ٹی وی آن کریں پلیز، ساریہ نائک کی اسسٹنٹ پریشانی سے بولی تھی۔ شہروز نائک نے ریموٹ سے LED آن کر دی۔ بریکنگ نیوز، دونوں کار بالاج نائک کے نام پر رجسٹرڈ ہیں۔ اینکر بولی ہی تھی کہ بالاج کے طوطے اڑ گئے۔ یہ بکواس ہے، بالاج وائن گلاس ٹیبل پر پھینکتا چلایا۔ تمہارا بدلہ پورا ہو گیا اور میرا نام خراب ہو گیا، ساریہ شدید غصے سے بولتی واک آؤٹ کر گئیں۔ مشورہ تو کر لیتے، شہروز نائک سنجیدگی بھری خفگی سے بولے۔ ایان ملک نے کہا ہے کہ وہ بالاج نائک اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا کیونکہ اس کی ہوٹل اوپننگ سرمنی پر اس نے تھپڑ مارا تھا۔ اینکر نے نیا سور پھونکا تھا۔
نائک فیملی کی بے حد بدنامی ہو چکی تھی اور یہ ان کے بزنس کے لیے بالکل اچھا نہیں تھا۔ ایان ملک کو آکاش نے گھر شفٹ کروا لیا تھا۔ کیئر ٹیکر کو ایان نے سختی سے رد کر دیا۔ اس لڑکی کو کچھ کرنا نہیں آتا۔ آکاش ملک اس کی بیجا ضد پر زچ ہو کر فرینچ میں بولے۔ آئی فیلٹ پیسفل ود ہر۔ ایان سنجیدگی سے بولا۔ آکاش ملک اس کے کمرے سے نکل گئے۔ وفا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ آپ کو انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا، وفا افسردگی سے بولی۔ تم اپنے مشورے سنبھال کر رکھو، ایان ناگواری سے بولا۔ وہ مسلسل بیٹھے رہنے سے چڑچڑا ہو رہا تھا۔ مجھے انسلٹ کرنے کے لیے رکھا ہے آپ نے؟ وفا کو اس کا بے وجہ غصہ ہونا برا لگا۔ ایان نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وفا نے ناراض نظر اس پر ڈالی اور جھک کر صوفے پر سے اپنا بیگ اٹھایا اور مڑنے لگی۔ رکو، آئی ایم سوری۔ ایان اسے مڑتے دیکھ کر فوراً بول پڑا۔ وفا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تمہیں مجھے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایان نرمی سے بولا تھا۔ وفا اس کے پل میں بدلتے لہجے سے حیران رہتی تھی۔ آپ کو بھی کسی کی سیلف ریسپیکٹ کا پاس رکھنا چاہیے، وفا بیگ رکھتی سادگی سے بولی تھی۔ وفا، ایان نے برا سا منہ بنایا۔ وفا کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ جی مسٹر ملک۔ وفا اس کے سامنے ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی ہو گئی۔ ایان نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا۔ اسی وقت دروازہ کھلا تھا۔ اینا ہاتھ میں پھولوں کا بکے تھامے اندر آنے والی تھی، لیکن انہیں مسکراتا دیکھ کر جی جان سے جل گئی۔ دروازہ ناک کرنا بھی مینرز میں شمار ہوتا ہے۔ اینا کی شکل دیکھ کر ہی ایان کا پارا چڑھ گیا۔ اینا پھول زمین پر پٹکتے اور واپس پلٹ گئی۔ ایان نے کندھے اچکائے، گویا اس کی خواہش کی تکمیل ہو گئی تھی۔ وفا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ وفا پلیز، ایان کوفت سے بولا اور رخ موڑ گیا۔ میرا لیپ ٹاپ لاؤ اور چپ چاپ بیٹھ جاؤ، مجھے ڈسٹرب مت کرنا، ایان سنجیدگی سے بولا۔ پہلے کون سا میں آپ کے کانوں کے پاس گھنٹیاں بجا رہی تھی؟ وفا کی زبان پھسل گئی۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ ایان خاموش رہا تو وفا نے شکر ادا کیا اور کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کر کوہنی کرسی کے بازو پر رکھے ہاتھ ٹھوڑی پر رکھے باہر دیکھنے لگی۔ وہ ان حماق سے سڑک دیکھ رہی تھی یا کچھ سوچ رہی تھی، ایان سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سنو وفا، ایان نے پکارا تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ٹائپنگ کرو، میرے ہاتھ درد کر رہے ہیں، ایان روب سے بولا تھا، گویا اسے خرید لیا تھا۔ وفا بیٹھ کے دوسری جانب سے آ کر بیٹھ گئی۔ ایان اسے بتانے لگا تھا، وہ اس کے کہنے پر ٹائپ کرتی جا رہی تھی۔ رائنا نے دروازہ کھولا تو وفا بوکھلا گئی۔ ریلیکس، مام آدم خور نہیں ہے، ایان نے اسے گھوری سے نوازتے ہوئے کہا تو رائنا بیگم مسکرا کر اس کے سر پر چپت رسید کر گئی۔ ابھی بھی کام کی پڑی ہے تمہیں؟ رائنا وفا کو ٹائپنگ کرتے دیکھ کر ایان کی طرف دیکھتی خفگی سے بولی۔ مام دن بہت کم رہ گئے ہیں، مجھے ساریہ نائک کو بتانا ہے ہار کسے کہتے ہیں، ایان تلخ لہجے میں خفگی سے بولا تھا۔ جاؤ ایان کے لیے کھانا لے کر آؤ، رائنا نے حکم دیا۔ بیٹھو، ایان نے اس کے کندھے پر ہاتھ سے دباؤ ڈالا۔ وفا ملازم نہیں ہے، میرے لیے کھانا نہیں لا سکتی آپ تو میں میڈ ہائر کر لیتا ہوں، ایان قدرے سنجیدگی سے بولا تو رائنا بیگم بوکھلا گئی۔ نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، پہلے بھی آپ میرا کھانا کمرے میں لے کر آیا کرتی تھی نا مام، تو اب کیوں نہیں؟ ایان کو برا لگا تھا۔ میں لے کر آتی ہوں، رائنا بیگم کمرے سے نکل گئیں۔ وفا نے گہری نظروں سے ایان کو دیکھا۔ جب بھی میں کسی سے بات کرتا ہوں تم مجھے ایسے کیوں گھورتی ہو؟ ایان نے نارمل لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ آپ سب کو ناراض کر رہے ہیں، پہلے آپ کے ڈیڈ، پھر اینا اور اب آپ کی مام۔ وفا نے الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ یہ بندہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تم مجھے بتاؤ گی اب مجھے کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے؟ ایان اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ وفا چپ ہو گئی۔ رائنا بیگم کھانا لے آئیں۔ وفا نے ایان کے ہاتھ دھلوائے اور کھانا نکال کر دیا اور خود ایک طرف بیٹھ گئی۔ تم بھی کھاؤ، ایان نے وفا کی طرف دیکھا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، وفا نے انکار کر دیا۔ میں نہیں پوچھا، ایان نے غصیلی نظروں سے وفا کو دیکھا۔ اسے بھوک نہیں ہوگی، رائنا بیگم نے نرمی سے کہا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے اور تم، وہ رائنا سے مخاطب ہو کر وفا کی طرف دیکھنے لگا، تم جاب پر ہو، میرا حکم ماننا تمہارا فرض ہے، ایان نے سرد لہجے میں کہا تو وفا کو اٹھنا ہی پڑا۔ ایک چمچ چاول پلیٹ میں ڈالے وہ مڑنے لگی جب ایان کی تیکھی نظروں نے اس کے قدم جکڑے۔ چڑیا کو نہیں ڈالنے، ایان نے خفگی سے کہا۔ وفا نے ناراض نظر اس پر ڈالی اور جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ رائنا بیگم کی طنزیہ نظریں اسے کاٹ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ برتن سمیٹ کر چلی گئی۔ وفا نے خفگی سے ایان کو دیکھا اور رخ موڑ لیا۔ مجھے گھور کیوں رہی ہو؟ ایان نے اس کی خفگی محسوس کر لی۔ آپ کی فیملی مجھے پسند نہیں کرتی، وفا اس کی طرف دیکھتے سنجیدہ لہجے میں بولی۔
مجھے فرق نہیں پڑتا تمہیں کوئی پسند کرے یا نہ کرے، ایان سرد لہجے میں بولا۔ میرا نہ سے ہی اپنی فیملی کی پسند کا خیال کرنا چاہیے، وفا اسی کے انداز میں بولی تھی۔ اسے ایان کے بے وجہ چڑھنے پر غصہ آنے لگا تھا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے مجھے تمہارا خیال نہیں ہے؟ ایان نے دلچسپی سے اس کے خفا چہرے کو دیکھا۔ ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، محض ایک کاغذ کے ٹکڑے کے لیے کوئی کسی کو اپنی فیملی پر اہمیت نہیں دے سکتا، وفا سنجیدگی سے بولی تھی۔ لیکن میں ایان ملک ہوں، میں ایسا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ ایان نے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر اسے دیکھا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے محترمہ، سب کے رشتے کاغذ سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ تم نے کبھی نکاح نامے کاغذ کے ٹکڑے سے ہٹ کر کسی اور چیز پر ہوتے دیکھے ہیں؟ ایان نارمل لہجے میں بول رہا تھا۔ ایک بات بتائیں، وفا نے کہا ہی تھا کہ میں کیوں بتاؤں؟ ایان اس کے ساتھ بحث کے موڈ میں لگ رہا تھا۔ وفا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ایان نے مسکراہٹ ضبط کی، اسے وفا کو ستانے میں مزہ آ رہا تھا۔ مجھے لیٹنا ہے، ہیلپ کرو، ایان اسے مسلسل خاموش پا کر بولا تھا۔ وفا نے اس کی مدد کی تھی۔ ایان اسے اس قدر قریب پا کر کھو سا گیا تھا، وفا نے دھیان نہیں دیا، وہ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ایان نے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ جلد ہی ایان نیند کی وادیوں میں اتر گیا، بازو ہٹا کر سائڈ پر آ گرا۔ وفا نے اسے بغور دیکھا، چہرے پر نشان مدھم پڑ گئے تھے، وہ نابی لب ایک دوسرے میں پیوست ساکت تھے۔ سیاہ آنکھیں جن میں وہ دیکھنے کی سکت نہیں رکھتی تھی فی الحال بند تھی۔ وفا نے آنکھوں پر اختیار کھو دیا، پلکیں ساکن سی ہو کر رہ گئیں، وہ محویت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی اپنی حدود کو توڑ دینے میں راحت کا احساس ہوتا ہے، بظاہر وہ خوبصورت احساس اندر سے بھیانک حقیقت کا روپ ہوتا ہے۔ من مرضی کے چند لمحے زندگی پلٹ دینے کی سکت رکھتے ہیں۔ وفا نے گھبرا کر نظروں کا رخ بدلا، اس کی اتھل پتھل الجھی سی زندگی مزید پلٹتی تو وہ کبھی سلجھا نہیں پاتی۔ شام کے سائے پھیلتے مزید گہرے ہونے لگے تھے، ایان ہنوز گہری نیند میں تھا۔ وفا نے اپنا بیگ لیا اور کمرے سے نکل آئی۔ آکاش، ملک، رائنا اور انایا کھانا کھا رہے تھے۔ وفا ان کے قریب سے گزرنے لگی تھی۔ کھانا کھا کے جائیے گا، انایا نے پکارا تو وہ پلٹی۔ شکریہ، وفا نے مسکرا کر کہا اور چلی گئی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں؟ رائنا نے انایا پر گھوری ڈالی۔ مام پلیز، انایا نے برا سا منہ بنایا۔ وفا کی جگہ کوئی اور ہوتی تو اب تک سارے گھر میں دناتی پھرتی، روب جماتی، حق جتاتی پھرتی، انایا سنجیدگی سے بولی تھی۔ لیکن وہ ایسا نہیں کر رہی۔ اگر کوئی شرافت سے پیش آ رہا ہے تو میرا نہیں خیال اسے اتنا زچ کیا جائے کہ اسے اپنی شرافت بھولنی پڑے۔ انایا کو کم گو بے ضرر سی وفا اچھی لگی تھی۔ تو تم بھی اب ایان کی زبان بولو گی؟ رائنا بیگم چمچ پلیٹ میں پٹکتے ہوئے بولی۔ مام، ہم کوئی زبان نہیں بول رہے، بس آپ لوگوں کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے۔ انایا کھانا چھوڑ کر اٹھ گئی تھی، وہ مزید بحث کر کے خود کو ایان کی طرح بدتمیز کہلوانا نہیں چاہتی تھی۔ پولیس تمام تر ثبوت لیے نائک پیلس پہنچ چکی تھی۔ گیٹ سے پیلس تک پولیس سفید گاڑیاں ایک قطار سے کھڑی تھیں۔ وی ہیو اریسٹ وارنٹ آف مسٹر بالاج نائک۔ سرخ و سفید رنگت کے حامل پولیس مین نے وارنٹ شہروز نائک کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ بالاج نے لب بھینچے، اپنے باپ کو دیکھا۔ دیکھ لیا اپنی بیوی کے کارنامے؟ بالاج دبی آواز میں چبا چبا کر بولا تھا۔ پولیس آفیسر نے ہتھکڑی اس کے ہاتھوں میں پہنائی اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ گیٹ کے پار میڈیا کا جم غفیر نائک خاندان کی عزت کو خوب اچھال رہا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں اسی ترتیب سے سائرن بجاتی پیلس سے نکل گئیں۔ ساریہ نائک اور شیزا نائک خاموش تماشائی بنی دیکھتی رہی تھی۔ ہاتھوں کی میل خون سفید کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، یہ تم نے اچھا نہیں کیا ساریہ نائک۔ شہروز نائک ساریہ پر دہاڑے۔ ڈیڈ، اس میں مام کی کیا غلطی؟ بالاج کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ شیزا ناگواری سے بولتی مڑ گئی تھی۔ ساریہ بنا کچھ کہے گاڑی میں بیٹھ گئی، اس کا رخ آفس کی جانب تھا۔ شہروز نائک مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ مارننگ مائی سن، رائنا بیگم خوشگواریت سے بولتی ہوئی ہاتھ میں فریش جوس تھامے اندر داخل ہوئیں۔ ایان مبہم سا مسکرا دیا۔ وفا نہیں آئی مام؟ ایان کے لہجے میں بے چینی تھی۔ رائنا بیگم کا دمکتا چہرہ ماند پڑ گیا۔ نہیں، رائنا نے سنجیدہ چہرے سے جواب دیا اور جوس گلاس میں ڈالنے لگی۔ مام، ابھی مجھے فریش ہونا ہے، ایان نے گلاس دیکھتے ہوئے کہا۔ وفا آتی ہے تو میں پی لوں گا، ایان قدرے نرمی سے گویا ہوا۔ رائنا بیگم کی پیشانی پر 3 لکیریں ابھری تھیں، وہ گلاس ڈش میں رکھتی کمرے سے چلی گئیں۔ ایک تو محترمہ کے پاس موبائل نہیں ہے۔ ایان نے دقت سے اپنے سائڈ ٹیبل پر رکھے فون کو دیکھا جو فی الوقت بیکار شے معلوم پڑ رہا تھا۔
8 بجے کے قریب وفا دروازہ نوک کرتی اندر داخل ہوئی۔ ایان کے صبیح چہرے پر بیزاری اور کوفت واضح جھلک رہی تھی۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ ایان تیز لہجے میں بولا۔ وفا دروازے میں ہی رک گئی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے میں ناشتے کی انتظار میں بیٹھا ہوں، مجھے سخت بھوک لگی ہے، ایان اسے جتاتے ہوئے بولا۔ پہلے آپ کو ناشتہ میں کرواتی تھی۔ وفا کو صبح صبح عزت افزائی بری لگی۔ لیکن اب تمہارا فرض ہے۔ ایان کہاں چپ ہونے والا تھا۔ فرض نہیں ہے، ڈیوٹی ہے، سیلری پر ڈیوٹی نبھائی جاتی ہے، فرض نہیں۔ وفا سادگی سے گویا ہوئی اور اس کی جانب چلی آئی۔ ناشتے میں کیا لیں گے؟ وفا سنجیدہ مگر سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہارا سر۔ ایان رکھائی سے بولا۔ وہ تو آپ سارا دن کھاتے ہیں، ابھی مینیو چینج کر لیں۔ وفا مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے ہاتھ سینے پر باندھ کر بولی۔ ایان نے جھٹ سے سر اٹھایا۔ وفا کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ مچل رہی تھی۔ ایان کے لب بے اختیار مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ مجھے واش روم تک لے چلو، اس کی بات نظر انداز کر کے ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ ایان نے بازو اس کے کندھے کے گرد حائل کیا اور لڑکھڑا کر چلنے لگا۔ مسٹر ملک، اگر آپ گر گئے تو میری ہڈیوں کا کچومر نکل جانا ہے، وفا نے اس کے وزن پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ ایان نے گھوری سے نوازا۔ مجھے تو کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہے۔ وفا نے اسے سٹک تھمائی اور واش روم کے دروازے تک چھوڑ دیا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے تمہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں؟ ایان سٹک اور دیوار کے سہارے کھڑا تھا۔ کیونکہ یہی حقیقت ہے، وفا نے سادگی سے کہتے ہوئے کندھے اچکائے۔ اسے خود حیرانی ہو رہی تھی، وہ کبھی کسی سے اتنا فریک نہیں ہوئی تھی۔ حقیقت کو پرے رکھ کر سوچ کے دیکھو۔ ایان نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ مجھے خواب دیکھ کر وہم پالنے کا شوق نہیں ہے، وفا نے سنجیدگی سے کہا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر جانے کو کہا۔ جا رہا ہوں، ایان اسے گھوری سے نوازتا ہوا بولا۔ وفا مسکرا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم کے دروازے سے برآمد ہوا تو چہرہ پانی سے تر تھا۔ وفا نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا، وہ اس کے بہت قریب تھی، دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر رہی تھی۔ وفا نے اسے احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا اور تولیہ اسے تھمایا۔ ایان نے چہرہ خشک کیا اور واپس تھما دیا۔ چہرے پر آئنٹمنٹ لگا دو، ہمیشہ کی طرح حکمیہ لہجہ۔ آنکھیں بند کر لیں پھر۔ وفا ٹیوب لے کر جھکی تھی۔ ٹیوب لگانی ہے، منہ پر سپرے نہیں کرنی، ایان برا سا منہ بنا کر بولا۔ وفا سیدھی ہو گئی۔ آنکھیں کھول کے آپ نے کس چیز کا دیدار کرنا ہے؟ وفا چڑھ کر بولی تھی، وہ ایان کے تکنے پر گھبرا جاتی تھی۔ تمہارا، ایان مزے سے بولا تھا۔ وفا نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھیں بند کر دیں۔ ایان کے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ ایک لڑکی میری آنکھوں سے ڈرتی ہے، جو ڈرتی نہیں زمانے سے، ایان نے آہستگی سے کہا۔ وفا نے بنا تاثر دیے اپنا کام مکمل کیا اور ہاتھ ہٹا لیا۔ ایان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ناشتے میں اپنا سر پیش کروں یا آپ کچھ اور کھانا پسند کریں گے؟ وفا سنجیدہ ہوئی۔ پہلے بینڈیج چینج کرو، ایان نے دوبارہ حکم دیا۔ وفا فرسٹ ایڈ کٹ اٹھا لائی اور بیڈ پر اس کے ہمراہ بیٹھ گئی۔ ایان کراہا تو وفا نے پٹی چھوڑ دی۔ درد ہوا؟ وفا بے چارگی سے بولی۔ نہیں، بہت مزہ آیا، ایان تنک کر بولتا آنکھیں میچ گیا۔ وفا نے جیسے تیسے کر کے پٹی اتاری اور دوسری پٹی باندھ دی۔ ٹوسٹڈ سلائس ود فرائی ایگ اینڈ جوس، ایان اسے فارغ ہوتے دیکھ کر بولا۔ وفا ناشتہ بنانے چلی گئی۔ ایان نے گہرا سانس خارج کیا، وہ وفا کو اس کے خول سے نکال رہا تھا۔ ایان سر نفی میں ہلاتے ہوئے سوچ سکا اور کچھ سوچ کر ہاتھوں پر آئنٹمنٹ لگا لی۔ وفا ناشتے کی ڈش تھامے اندر آئی۔ اس کے ساتھ اینا اور انایا بھی تھیں۔ ایان کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کیسی طبیعت ہے؟ اینا کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ بہت بہتر ہوں مسز ایان کی بدولت، ایان تپا دینے والے انداز میں بولا۔ بیڈ پر ناشتہ نکالتی وفا کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے۔ ایان نے شرارتی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے دیکھ کر بھویں اچکائیں۔ وفا نے فقط گھوری سے نوازا۔ اینا اس کا یہ روپ دیکھ کر حسد کی اندیکھی آگ میں جھلس رہی تھی، جبکہ انایا حیرانگی ملی خوشی میں تھی۔ اس کا نک چڑھا بھائی بدل رہا تھا۔ اوہ ویری گڈ، اینا زبردستی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ہوئے بولی۔ وفا نے اسے سرو کیا۔ میرے ہاتھوں پر آئنٹمنٹ لگی ہے، تم کھلا دو، ایان اسے ہاتھ دکھاتے ہوئے بولا۔ وفا اسے ناشتہ کروانے لگی۔ اینا مزید ضبط نہ آزما سکی، پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی۔ انایا مسکرا دی۔ بہت اچھے لگ رہے ہیں، شرافت سے پیش آتے ہوئے انایا ہنستے ہوئے بولی تھی۔ ایان نے محض کندھے اچکائے تو انایا چلی گئی۔ وفا کا آخری نوالا لے جاتا ہاتھ ایان نے تھام لیا اور واپس اس کے منہ کی طرف موڑ دیا۔ کھاؤ، ایان نے حکم دیا تھا۔ وفا نے کھا لیا۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، آپ کی فیملی پر برا اثر پڑے گا، وفا سنجیدہ ہوئی تھی۔
مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ایان نے کندھے اچکائے۔ آج وہ روز کی نسبت قدرے نارمل تھا۔ اس نے لانچنگ ڈیٹ بڑھا لی تھی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ شیشے کے اس پار بیٹھے بالاج نائک نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ پولیس تم نے بلوائی تھی؟ بالاج سنجیدگی سے اسے دیکھ کر بولا۔ نو نو نو، وہ ہنستے ہوئے مائک پر جھکی تھی۔ میں نے تو بس ایان پر حملہ کروایا تھا، نام تمہارا آ گیا۔ وہ اداکاری کرتی ہوئی مائک سے ہٹ کر ہنسنے لگی۔ گلاس کے اس پار بیٹھے بالاج نائک کی تیوری چڑھ گئی۔ وہ غصے سے سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت؟ وہ ٹیبل پر ہاتھ پٹکتے ہوئے زور سے دہاڑا۔ لڑکی لمحے بھر کو سنجیدہ ہوئی۔ تم نے کہا تھا تم کیا کر سکتی ہو، اب دیکھ لیا میں کیا کر سکتی ہوں۔ بال جھٹکتی وہ چبا چبا کر رکھائی سے بولی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ تمہیں چھوڑوں گا نہیں، بالاج نائک بیٹھتے ہوئے شدید غصے سے بولا تھا۔ اوہ ریئلی؟ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بولی تھی۔ اس کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ مسٹر بالاج نائک، ہم بھی دماغ رکھتے ہیں، ایک تیر سے دو شکار کھیلنے آتے ہیں۔ وہ مخروطی سفید انگلیوں سے مائک تھامے دوسرے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے کنپٹی بجاتے ہوئے بولی۔ ابھی تو شروعات ہے، آگے آ کے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ وہ مزے سے بولتی اٹھی اور سفید ماربل پر ہائی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز پیدا کرتی مغرور چال چلتی نکل گئی۔ اس کے بال پونی میں قید کمر پر جھولتے جا رہے تھے۔ بالاج نائک نے سختی سے پنچ دیوار میں مارا۔ ہاتھ کی پشت سے ماس چھل کر سفید دیوار سے چپک گیا تھا۔ خون رگڑ سے بہنے لگا تھا۔ کبھی غرور میں کہے گئے چند الفاظ کسی کی ہستی ہلا کر رکھ دیتے ہیں، کسی کی انا کو جھنجھوڑ کر جگا دیتے ہیں، کسی کی ضد کو للکار دیتے ہیں۔ پھر مقابل جب پھنکارتا ہوا پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے تو غرور منہ کے بل گر کر مٹی میں مل کر رہ جاتا ہے۔ اینا، اس نے کچھ سوچتے ہوئے بالاج کی اسسٹنٹ اینا کا نمبر ڈائل کیا۔ یس میم، اینا پہچانتے ہوئے بولی۔ بالاج کے باہر آنے تک تم مجھے اسسٹ کرو گی؟ اپنے سنہری بال انگلی پر لپیٹتے ہوئے حکمیہ لہجے میں بولی۔ میں تمہیں ڈبل سیلری پے کروں گی، عجب مغرورانہ انداز میں بولی تھی۔ سو گیم از مائن، وہ ہنستے ہوئے خود سے مخاطب ہوئی، چہرے پر وہی شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ ایان بہت جلدی ریکور کر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ سنجیدگی سے کام کر رہا تھا۔ وفا کھڑکی کے پاس بیٹھی انہماک سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ایان کام کرتے کرتے ایک نگاہ اس پر بھی ڈال لیتا تھا۔ کیا ڈھونڈتی رہتی ہو؟ ایان لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وفا نے چونک کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر اتنے غور سے کیا دیکھ رہی تھی؟ ایان صبح سے کام میں بزی تھا، اب وہ بحث کے موڈ میں لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں، جیمز کے پاس جانے کا وقت نہیں مل رہا، وفا پریشانی سے بولی تھی۔ میری طبیعت سنبھل جائے تو وعدہ ہے تمہیں تمہاری منزل تک چھوڑ آؤں گا، ایان تسلی دیتے لہجے میں بولا تھا۔ وفا نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر میری منزل کا کنارہ گہری کھائی ہوا تو؟ وفا ہاتھ ٹھوڑی تلے جماتے ہوئے بولی۔ تو واپس لے آؤں گا، بے فکر رہو، کبھی خود کو اکیلا نہیں پاؤ گی۔ ایان ملک ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوگا، ایان نے نرمی سے کہا تھا۔ اس کے لیپ ٹاپ کی جگمگاتی سکرین بجھ گئی تھی۔ وفا نے سر جھکا لیا۔ ایان کئی لمحے اسے تکتا رہا۔ جینز اور لانگ شرٹ پہنے، سٹالر گلے میں ڈالے، بال اونچی پٹی میں قید کیے، سفید چہرے پر بلا کی سنجیدگی لیے وہ اسے بہت حسین لگی۔ مجھے تمہارے اس یقین پر حیرت ہوتی ہے وفا، جس کے بل بوتے پر تم یہاں تک آئی ہو، پر اب وہ یقین ڈگمگا رہا ہے۔ ایان نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کیونکہ میں منزل کے بہت قریب ہوں، ایک طرف چند قدموں پر منزل ہے اور دوسری جانب 20 سال کا انتظار جیت گیا تو وفا خیام زندگی بھر کی مسافر بن کر رہ جائے گی۔ وفا بے حد سنجیدہ لگ رہی تھی۔ کبھی کبھی زندگی دو راہے پر لا کر بے بس کرتی ہے وفا، لیکن تمہاری زندگی کا ایک ہی راستہ ہے، تمہیں بے بس کر دے گا۔ زندگی کے لیے دو راہ اپناؤ۔ ایان سمجھانے والے انداز میں نرمی سے بول رہا تھا۔ اس کا گمبھیر لہجہ کمرے کی گہری خاموشی میں فسوں خیز لگ رہا تھا۔ جس دو راہے کی آپ بات کر رہے ہیں مسٹر ملک، وہ پرخار جھاڑیوں سے مزین ہے، مجھ میں مزید کانٹے چننے کی سکت نہیں ہے۔ وفا سر جھکائے ہوئے بولی۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہر کانٹے کو پھول میں بدل ڈالوں گا، ایان پر یقین لہجے میں مدھم سا بولا۔ وفا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ وعدے کس یقین سے کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے کل دیکھا ہے؟ وفا سادگی سے بولتی ایان کو لاجواب کر گئی تھی۔ مجھے امیدوں سے نہیں، ان کے ٹوٹنے سے خوف آتا ہے۔ میں خوابوں کو، امیدوں کو اوقات کے پنجرے میں بند رکھتی ہوں، نہ اونچی اڑان بھر سکیں، نہ آسمان سے پاتال میں گر کر چور چور ہو سکیں۔
وفا کا لہجہ بہت ٹھہرا ہوا تھا۔ ایان نے گہری خاموشی سے اسے دیکھا۔ میرا سافٹ ویئر مکمل ہو گیا ہے۔ ایان نے ٹاپک بدل ڈالا، وہ وفا کو پریشان نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ بہت مبارک ہو۔ وفا مسکرائی تھی لیکن اس کے رخساروں کے گہرے بھنور واضح نہیں ہوئے تھے۔ دل سے کہو۔ ایان نے سر نفی میں ہلا کر اسے دیکھا۔ وفا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ایسے کہ تمہارے ڈمپل واضح ہو جائیں، ایان رخساروں پر انگلی رکھتے ہوئے بولا۔ وفا ہنستی تھی، اس کے ڈمپل واضح ہوئے تھے جبکہ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ چلو ویگن کھاتے ہیں، ایان نے کہا۔ آپ باہر نہیں جا سکتے مسٹر ملک، وفا نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ تم تو جا سکتی ہو نا مسز ملک، ایان شرارتی ہوا تھا۔ اوکے، وفا بیگ لیے باہر کی سمت بڑھنے لگی تھی۔ ارے بے وقوف لڑکی، ہوم ڈلیوری مل جائے گی، ایان پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ وفا خفیف ہوتی پلٹ آئی۔ ایان نے موبائل اٹھایا اور آرڈر پلیس کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد رائنا بیگم ناسمجھی سے آئس کریم پیک لیے ایان کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ وفا نے مسکرا کے ان کے ہاتھ سے لی اور کچن میں جا کر کپس میں نکال لی۔ رائنا بیگم ایان پر برہم ہو رہی تھی۔ میم، وفا نے ڈش رائنا بیگم کے آگے کی۔ میم نہیں، موم بولو، ایان نے سخت لہجے میں کہا۔ رائنا بیگم نے پھر غصہ دلا دیا تھا۔ اس سے بہتر نوکرانیاں رکھ سکتی ہوں، یہ مجھے موم بولے گی؟ رائنا بیگم نے ہاتھ مار کر کپ نیچے گرا دیا۔ وفا 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ایان کمبل ٹانگوں سے ہٹاتا غصے میں کھڑا ہونے لگا۔ وفا گھبرا کر ڈش رکھتی اس کی طرف بڑھی۔ ایان درد سے بلبلا کر رہ گیا تھا۔ آپ نہیں چاہتی میں اس گھر میں رہوں؟ ایان درد کی شدت سے ضبط کی انتہا پر تھا۔ مسٹر ملک بیٹھ جائیے پلیز، وفا نے ایان کو زبردستی بٹھایا۔ میں نہیں چاہتی یہ اس لڑکی گھر میں رہے، رائنا بیگم دو بدو بولیں۔ وفا میری پیکنگ کرو، جہاں تمہاری عزت نہیں وہاں میرا رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایان گرجدار لہجے میں بولا تھا۔ رائنا بیگم نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ تم نے سنا نہیں؟ ایان دہاڑا تھا۔ وفا سہم کر الماری کی طرف بڑھی۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، رائنا بیگم سرد لہجے میں بولی تھی۔ وفا ایان کے کپڑے بیگ میں رکھنے لگی، اس کے شوز الگ بیگ میں رکھے اور باقی چیزیں الگ رکھ دی۔ رائنا ملک آکاش کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کر چکی تھی۔ ایان ضبط سے آنکھیں میچے ہوئے تھا، کمر کی چوٹ میں درد شدت اختیار کر رہا تھا۔ مسٹر ملک، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، پلیز ضد چھوڑیے اور لیٹ جائیے، وفا نے التجا کی۔ نہیں، ایان نے سختی سے کہا اور دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھے ہوئے تھے۔ لیپ ٹاپ اور باقی چیزیں بھی سمیٹو، آہستگی سے حکم دے رہا تھا۔ وفا نے پین کلر اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ ایان نے جھکا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ تکلیف تمہاری تکلیفوں سے زیادہ تکلیف دہ نہیں ہے وفا، ایان مدھم لہجے میں بولنے لگا۔ پلیز، فیملی قسمت والوں کو ملتی ہے، میں نے ساری زندگی اسی خواہش میں گزاری ہے، وفا اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتی ہوئی ملتجی لہجے میں بولی تھی۔ ایان اس کے چہرے پر چھایا کرب محسوس کر چکا تھا۔ میں نے خود سے ایک عہد کیا تھا وفا، مجھے اس عہد کا پاس رکھنا ہے، ایان آہستگی سے بولا۔ وفا نے اس کا ہاتھ کھینچا اور پین کلر اس کی ہتھیلی پر رکھی اور زبردستی گلاس اسے تھمایا۔ ایان اسے دیکھتا رہا اور پین کلر لے لی۔ دروازہ کھلا اور آکاش ملک رائنا سمیت اندر داخل ہوئے۔ وفا اٹھ کے ایک طرف ہو گئی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آکاش ملک کا پارا سوا نیزے کو چھو رہا تھا۔ میں کسی سے بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، ایان اٹھنے لگا تھا۔ وفا نے بھاگ کر اسے سہارا دیا۔ آپ اس لڑکی کو چھوڑنے کا کہتے ہیں جو میرے گرنے سے ڈرتی ہے، ایان وفا کے سہارے آکاش ملک کے سامنے کھڑا ہوا۔ ڈیڈ میں چند جگہ اس کا سہارا بنا تھا اور آج دیکھیے میں اس کے سہارے کھڑا ہوں، ایان نرمی سے مگر بے حد سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ میں وفا کو نہیں لیکن اس گھر کو چھوڑ سکتا ہوں، ایان کہہ کر لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور وفا کے سہارے کمرے سے نکلا۔ یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے، میں آپ کی منزل نہیں مسٹر ملک، وفا اس کا چہرہ دیکھتے سنجیدگی سے بولی۔ ایان نے رک کر اس کی طرف دیکھا، پہلی بار ایک دوسرے کو اتنی قریب سے دیکھا تھا۔ وفا نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے تمہارے بے وقت کے مشوروں سے شدید چڑ ہے وفا، ایان سختی سے بولا تھا، اور مجھے آپ کے بے وجہ غصے سے شدید چڑ ہے، وفا منہ پھلا کے اسی کے انداز میں بولی۔ ایان نے ٹیکسی کو روکا اور بیٹھ گیا۔ یہ تمہارا سامان، جب عقل ٹھکانے آ جائے تو واپس آ جانا، آکاش ملک اس کے بیگز دروازے کے باہر رکھتے ہوئے غصے سے بولے اور دروازہ بند کر دیا۔ ڈرائیور نے بیگ گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیے۔ وفا نہ چاہتے ہوئے بھی ایان کی گھوری پر بیٹھ گئی۔
ٹیکسی بیرون کیلگری ایک خوبصورت اپارٹمنٹ سائٹ پر جا رکی۔ ایلیٹ کلاس اپارٹمنٹس بے حد خوبصورت تھے۔ بلندوں والا اپارٹمنٹ بلڈنگ آسمان کی بلندی کو چھوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈرائیور کو ڈبل ٹپ دی اور سامان اوپر پہنچانے کا کہا۔ ایان وفا کے سہارے آہستہ آہستہ چلتا لفٹ کی طرف بڑھا۔ آپ اتنے ضدی کیوں ہیں؟ وفا اسے 5th فلور کا بٹن پریس کرتے دیکھ کر بولی۔ وراثت میں ملی ہے۔ ایان ملک ہنسا تھا۔ وفا نے گھوری سے نوازا۔ 5th فلور پر دائیں جانب چلتے ہوئے تیسرے اپارٹمنٹ کے سامنے رک کر ایان نے کیز نکالی اور وفا کو دیں۔ وفا نے لاک کھولا اور اسے اندر لے آئی۔ اپارٹمنٹ انتہائی شاندار تھا۔ ہر چیز سفید کپڑوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اینا نے تیاری پکڑی اور نئی جاب پر نکل گئی۔ ایان کے شفٹ ہونے کی خبر اسے جی جان سے جلا گئی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتی باس کے کمرے میں آ گئی۔ باس سگریٹ ہاتھ میں تھامے کش لگا رہی تھی۔ اینا نے ناگواری سے سگریٹ کے دھوئیں کو دیکھا اور پھر باس کو۔ بالاج نائک کے ہوٹلز اور مال کی پوری ڈیٹیل چاہیے۔ باس اس کے منہ پر دھوئیں کے مرگولے چھوڑتی ہوئی بولی اور اس کے گرد گھومنے لگی۔ ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ، سب کچھ میرے سامنے ہو۔ اس کے لہجے میں حکم تھا، غرور تھا۔ یس باس۔ اینا نے سر اس بات میں ہلایا اور باہر آ کر رکا سانس بحال کیا۔ وفا نے اندر آ کر ایان کو صوفے پر بٹھایا اور پنکھا چلا کر چادریں اتار دی۔ ہلکی پھلکی صفائی کر دی۔ ایان اسے محویت سے دیکھ رہا تھا۔ تم میرے پاس نہیں رہ سکتی؟ ایان کی آواز نے اس کے قدم جکڑے تھے۔ آپ غلطی پر ہیں۔ وفا نے رخ اس کی طرف موڑا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ ایان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں آپ کے سوالات کے جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، وفا سنجیدگی سے بولی تھی۔ مت بھولو تم میرے نکاح میں ہو۔ ایان نے پیپر میرج کہنے کی بجائے نکاح کہنا مناسب سمجھا۔ یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ… وفا بولی ہی تھی کہ میری باتیں حدیث تو نہیں ہیں کہ بدلی نہ جا سکے۔ ایان سکون سے بولتا اس کے الجھن آمیز چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اگر میں اپنی بات سے مکرتی تو… وفا ہاتھ سینے پر باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تو مکر جاؤ نا، میں تو اب بھی چاہتا ہوں تم مکر جاؤ۔ ایان کا سکون اسے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ مجھ پر کیے احسانوں کے بدلے مجھے اس بوجھ تلے نہ دبائیں کہ آپ نے مجھے ہمدردی کی خاطر اپنا لیا۔ وفا تھک کر سامنے صوفے پر گری تھی۔ تم ہمدردی کے قابل ہو کیا؟ ہاتھ پیر تمہارے سلامت ہیں، دیکھ بول سکتی ہو، پھر تم ہمدردی کے قابل کیسے ہوئی؟ ایان کے پاس آج اس کے ہر سوال کا جواب تھا۔ پھر مجھ پر کیے احسانوں کا اتنا بڑا بدلہ نہ لیں۔ وفا رو دینے کو تھی۔ سمجھدار لڑکی سے بھی بے وقوفی کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ ایان نے گویا نئی تحقیق کی تھی۔ میری زندگی کا فیصلہ آپ نہیں لے سکتے، وفا نے سنجیدگی بھرے غصے سے کہا۔ تم یہ حق میرے نام کر چکی ہو۔ ایان اس کی حالت سے محظوظ ہوا۔ میری مت ماری گئی تھی، وفا نے خود کو کوسا، اور اب میری بھی مت مار دی ہے۔ ایان اسے چڑھتے دیکھ کر ہنسا تھا۔ آپ سمجھ نہیں رہے مسٹر ملک، وفا الجھی تھی۔ میں کچھ سمجھنا بھی نہیں چاہتا۔ ہاں تمہیں اتنا وقت ضرور دے سکتا ہوں، تمہاری منزل تک تمہیں وقت دے سکتا ہوں۔ آر یا پار ہونے کے بعد تمہیں ہمارے نئے رشتے کو قبول کرنا ہوگا۔ ایان سنجیدگی سے متفصل لہجے میں بولا۔ آپ کتنے دھڑلے سے مجھ پر رعب جما رہے ہیں۔ وفا اس کے مشورے پر بھویں سکیڑ کر بولی۔ میرا حق ہے۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے محظوظ ہو رہا تھا۔ تمہیں تو ڈھنگ سے انکار کرنا بھی نہیں آتا وفا۔ ایان سادگی سے نارمل لہجے میں بولا تھا۔ مجھے کمرے تک چھوڑ کر آؤ اور ہاں، اس کمرے میں شفٹ ہو جاؤ، یہ میرا حکم ہے۔ ایان اپنی ٹیون میں آتے ہوئے بولا۔ وفا نے ناراض نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور بڑھ کے اسے سہارا دیا۔ ایان کو بیڈ پر لٹا کر کمبل اڑھایا اور کمرے سے نکل آئی۔ سامنے کمرے میں ویسی ہی سیٹنگ تھی۔ وفا نے الماری کھولی تو کمبل رکھا ہوا تھا۔ اس نے الماری بند کی اور ایان کے بیگ گھسیٹتی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ وفا نے اس کے کپڑے اور چیزیں ہینگ کی اور جوتے سیٹ کر کے مڑی تو ایان اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاؤ سویٹ، وہ مسکراہٹ لیے شریر ہوا۔ وفا نے گھوری سے نوازا۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے سامنے کی بلڈنگ پر سورج کی کرنیں شیشوں سے ٹکراتی روشنی پیدا کر رہی تھیں۔ دوپہر کے وقت سورج کی کرنوں کا راج اپنے عروج پر تھا۔ کھانے میں کیا بناؤں؟ مطلب کچن میں تو کچھ ہوگا نہیں، وفا سادگی سے بولی۔ میرا موبائل دو، کسی ہیلپر کا بندوبست کرتا ہوں۔ ایان نے کہا تو اس نے ہال میں صوفے سے اس کا موبائل لا دیا۔ ایان نے اپارٹمنٹس کے آفس کال کی اور ارجنٹ ورکر ہائر کر لی۔ وفا نے اسے لسٹ بنا دی اور کچن کا سامان منگوا لیا۔ کھانے سے فراغت پائی اور ایان کو میڈیسن دی۔
ایان دوا کے زیر اثر نیند کی گہری وادی میں چلا گیا۔ وفا کھڑکی میں آ گئی۔ شام کی سرخی سورج کی کرنوں کی تیرگی کو مات دینے لگی تھی۔ سرمئی بادل نیلگوں آسمان پر دوبارہ سے چادر اوڑھنے لگے تھے۔ آج دوسرا دن وہ ایان ملک کی ہمراہی میں گزار چکی تھی۔ شام کے لیے ہیلپر کو سوپ بنانے کا آرڈر دے کر وہ ایان ملک کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ جاگ چکا تھا۔ میں جاؤں؟ وفا بیگ لیے اجازت طلب نظروں سے ایان کو دیکھتی بولی۔ ایان نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ رات کو مجھے آپ کی ضرورت محسوس ہوئی تو پھر؟ ایان سادگی سے بولا۔ آپ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے آیا ہوں، ایان نے رخ موڑتے ہوئے کہا۔ میں نے منع کیا تھا آپ کو، وفا نے زور دیتے ہوئے کہا اور پلٹ گئی۔ سامنے والے کمرے میں بیڈ پر بیٹھتے ہوئے ایان کے متعلق سوچوں نے گھیر لیا۔ وفا نے سر جھٹک کر سوچیں بھگائیں اور الماری سے کمبل نکالے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ایان نے افسردگی سے بند دروازے کو دیکھا۔ کیا تھا جو رک جاتی تو؟ کسیلے لہجے میں بولا اور آنکھیں موندے بازو ان پر دھر لیا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ وفا کی آنکھ کھٹکے کی آواز پر کھلی۔ وہ سٹالر لیتی آنکھیں مسلتی باہر نکلی اور ایان کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ایان چھڑی کے سہارے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر رک کر اسے دیکھا اور دوبارہ اپنی کوشش میں سرگرداں ہو گیا۔ وفا نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینا چاہا۔ ایان نے سختی سے ہاتھ جھٹک دیا۔ وفا کا منہ کھل گیا۔ بھویں سکیڑے ایان کے خفا چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مسٹر ملک، آپ کو چوٹ لگ جائے گی، وفا نرمی سے بولتی سہارا دینے لگی۔ تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ایان اس کے ہاتھ ہٹاتا اٹھ ہی گیا تھا۔ درد کی شدید لہر نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ضد آڑے آ گئی تھی۔ وہ آہستگی سے چلنے لگا تھا۔ وفا اس کے غصے پر حیران تھی۔ فرق پڑا ہے تو رک گئی ہوں آپ کے لیے۔ وفا نے اس کا بازو تھام کر اپنے کندھے پر رکھا اور اس کے قدم کے ساتھ قدم ملانے لگی۔ ایان کا رخ بالکنی کی طرف تھا۔ وفا نے کھڑکی کھولی اور اسے باہر لے آئی۔ ایان نے رخ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ رات نے اپنی سیاہی ہر شے پر چھڑک دی تھی۔ نیلگوں آسمان بھی سیاہی میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا، جس کی سیاہ چادر پر ستارے جگمگا رہے ہوں۔ اس پر بادلوں نے عموماً ستاروں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ زندگی فقط ایک بار ملتی ہے وفا، اسے جینا سیکھو، ایان ٹیرس پر رک کر بولا تھا۔ جینے کے لیے وجہ چاہیے ہوتی ہے مسٹر ملک۔ وفا نے خود کو آزاد کیا اور ایان کو کرسی پر کھینچ کر دی۔ فضا میں خنکی تھی کافی۔ میں تمہیں ہر وجہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایان سنجیدہ لگ رہا تھا۔ مسٹر ملک، زندگی کے فیصلے جذبات میں آ کر نہیں کیے جاتے۔ آپ میری سفید سیاہ زندگی میں صرف اس لیے رنگ بھرنا چاہتے ہیں کہ مجھے ان رنگوں سے آشنا کر سکیں۔ وفا اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ 2 بجے کا وقت تھا۔ وہ نیند کی آغوش سے چپکے سے نکل کر ایک دوسرے کے سامنے آ بیٹھے تھے۔ مجھے ترہم بھری خوشیاں نہیں چاہیے مسٹر ملک، وفا نے سر جھکائے کہا۔ ایان نے گہرا سانس خارج کیا۔ اور اگر میں کہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ ایان نے اس کی بھوری آنکھوں میں جھانکا۔ بالکنی کے اوپر لگے بلب کی روشنی اس کے چہرے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ وفا نے یک لخت پلکوں کی گھنی باڑ اٹھائی۔ آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں کہوں گی اچھا مذاق ہے، وفا سادگی سے بولی اور رخ موڑ کر نیچے دیکھنے لگی۔ اکا دکا اپارٹمنٹ کی لائٹیں جل رہی تھیں۔ اس کے بھورے بال ہوا کے دوش پر اڑ کے اس کے چہرے کو ڈھانپ رہے تھے۔ ایان محویت سے اسے تک رہا تھا۔ وہ نظروں کو ہٹانا نہیں چاہتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے ایان ملک سنجیدہ لمحوں کو مذاق کی نظر کر سکتا ہے؟ ایان کی نظریں ہنوز اس کے چہرے پر تھیں۔ لیکن آپ کی ضد کو میں دیکھ کر اتنا تو کہہ سکتی ہوں، آپ اپنی زندگی جذبات کی نظر کر رہے ہیں۔ وفا نے اسے چند ثانیے دیکھ کر اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکی تو رخ موڑ لیا۔ میں بے وقوف نہیں ہوں وفا ملک، ایان نے سنجیدگی سے کہا۔ جب بھی فیصلہ لیتا ہوں ہر پہلو پر غور کرتا ہوں۔ مجھے تم بہتر نہیں بہترین لگی ہو، ایان نے ڈھکا چھپا سا اعتراف کیا تھا۔ وفا نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی۔ تمہیں تمہاری خوشی سے اپنانا چاہتا ہوں۔ جب اپنی منانے پر آ گیا تو یقین مانو تمہیں سوچنے کا بھی حق نہیں دوں گا، ایان نارمل لہجے میں سختی سموئے ہوئے بولا تو وفا نے اسے دیکھا۔ اگر تم اس رشتے کو بڑھانا نہیں چاہتی تو کیوں فکر کرتی ہو؟ میری کیوں مانتی ہو؟ ایان کا لہجہ تیز ہو گیا تھا۔ وفا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں لگتا مجھے اس انسان کو تکلیف میں چھوڑنا چاہیے جو مجھے تکلیف میں اکیلا نہیں چھوڑتا، وفا نے کمزور سی دلیل دی تھی۔ ایان استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ یہ بہانہ تمہارے ضمیر کو تھپک کر سلانے کو اچھا ہے وفا،
ایان نے اٹھنے کی کوشش کی اور ریلنگ کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ وفا نے اسے دیکھا اور چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ تم جانتی ہو کیلگری میں حسن کی کمی نہیں ہے، نہ میری کلاس میں کسی چیز کی کمی ہے، بس میں اپنے عہد کا پابند ہو گیا ہوں، ایان نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے ضمیر کو سلانے کو دلیل اچھی ہے مسٹر ملک، وفا اسی کے انداز میں بولی۔ ایان نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ آپ مجھے محض ایک عہد کے لیے اپنی زندگی میں جگہ دینا چاہتے ہیں۔ وفا اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ تو تمہیں کس مسند پر جگہ چاہیے؟ ایان نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں، وفا نے سر جھٹکا اور نیچے دیکھا۔ ہوا اب بھی اس کے بھورے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ ایان خاموش ہو گیا۔ ساریہ نائک نے اپنا سافٹ ویئر لانچ کر دیا تھا، جبکہ ایان نے ابھی تک لانچ نہیں کیا تھا۔ ولیم اس سے ملنے آیا تھا، اسے ساریہ نائک کے اقدامات سے آگاہ کر رہا تھا۔ ایان بغور سن رہا تھا۔ I have to sell my software after launching، ایان کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ What؟ ولیم کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ Yes، ایان آرام سے بولا تھا۔ But why؟ ولیم کو اس کی سمجھ نہیں آئی۔ Tell you soon، ایان نے مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ ولیم تھوڑی دیر بعد چلا گیا تو وفا کھانا لے کر اندر آئی۔ آپ سافٹ ویئر بیچ دیں گے؟ وفا نے سادگی سے پوچھا۔ ہاں، ایان بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں؟ وفا نے کھانا سرو کیا۔ ڈریم پروجیکٹ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، ایان نے کھانا کھاتے ہوئے کہا تھا۔ وفا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم آج شفٹ ہو رہی ہو؟ ایان نے پوچھا۔ نہیں، وفا نے کھانا کھاتے ہوئے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہت ضدی ہو تم، ایان نے برا سا منہ بنایا۔ چلو باہر چلتے ہیں، تھوڑا چلوں گا تو ایکسرسائز ہو جائے گی، ایان برتن سائڈ پر کرتے ہوئے بولا۔ وفا نے برتن سمیٹے اور کچن میں رکھ آئی۔ ایان کو لیا اپارٹمنٹ سے نکلی۔ اپارٹمنٹ ایریا میں وہ آہستگی سے روش پر چل رہے تھے۔ ایان اپنے بل پر چلنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ تھک گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے مسٹر ملک، وفا اسے بینچ پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ مجھ پر یہ دن بھی آنے تھے، ایان کو کوفت ہوئی تھی۔ وفا خاموش رہی۔ ایان نے پیشانی مسلتے ہوئے اسے دیکھا۔ اپارٹمنٹ گیٹ سے عنایا اندر داخل ہوئی، انہیں دیکھ کر سیدھا انہی کی طرف چلی آئی۔ السلام علیکم، عنایا خوشگواریت سے بولی، وہ یونیورسٹی سے آئی تھی۔ وعلیکم السلام، ایان نرمی سے بولا۔ وفا اٹھ گئی تھی۔ آپ بیٹھیے پلیز، عنایا مسکرا کر بولی اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ڈیڈ بہت خفا ہیں آپ سے، عنایا نے سنجیدگی سے ایان کو دیکھا۔ اس کے چہرے کے نشانات مدھم پڑ گئے تھے۔ آئی ڈونٹ کیئر، ایان لاپرواہی سے بولا تھا۔ وفا خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ جس کے لیے سب کر رہا ہوں اسے پرواہ ہی نہیں ہے، ایان نے لا تعلق دکھتی وفا کے انداز پر چوٹ کی۔ وفا نے ہنوز لا تعلقی کا اظہار کیا۔ اٹس امیزنگ یو آر ان لو، عنایا نے ایان کو چھیڑا۔ ایان نے اسے گھوری سے نوازا تو عنایا کھلکھلا کر ہنس دی۔ وفا نے سر اٹھا کے اس کی زندگی سے بھرپور کلکاری کو دیکھا تھا۔ بالاج اریسٹ ہو گیا ہے، عنایا نے کہا تو ایان نے سر اس بات میں ہلایا۔ کافی دیر گپ شپ لگانے کے بعد عنایا چلی گئی تھی۔ وفا اسے واپس اس کے کمرے میں لے آئی۔ میم یہ ساری ان کی پرسنل انفو ہے، اینا نے فائلز ٹیبل پر رکھی۔ یو آر سویٹ اینا، باز کی مخروطی انگلیاں اینا کے رخسار کو چھو کر نکل گئیں۔ اینا مسکرا کر رہ گئی۔ آئی تھنک یو آر ان لو ود ایان ملک، واس نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ اینا فقط سر ہلا سکی۔ ہی از دا کنگ آف ایٹیٹیوڈ، واس نے فائل کھول کر گود میں رکھ لی۔ ہر صفحہ الٹ رہی تھی۔ ایوری ورک یو میک فار می از جسٹ اے سیکرٹ سو ڈونٹ اوپن یور ماؤتھ، واس کے لہجے میں دھمکی بھی تھی، سختی کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ اینا کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرا گیا۔ اسے احساس ہونے لگا تھا دوہری سیلری کے لالچ میں بری طرح پھنس رہی ہے۔ یس میم، اینا نے گھبرا کر کہا۔ باس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ فائلیں کاپی کیں اور سائن کر کے اسے دے دیں۔ پٹ اٹ آن اٹس پلیس، باس نے حکم دیا تھا۔ اینا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ فائل پکڑتی وہ نکل آئی تھی۔